آپ میرے مذہب کو چیلنج کر سکتے ہیں، میں آپ کی اس نظریے کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اس کول میتھڈولوجیکل نیچرلزم. کتنے جگہ پہ تو قائد اعظم نے غصے سے بھی جواب دیا ہے کہ آپ لوگ کیوں مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون کیسا ہوگا، شرعی قانون ہوگا. انڈیا تو ٹاپ 100 میں بھی نہیں ہے، بہت نیچے ہے، بہت غربت ہے، بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. جب وہ چاند پہ گئے ہیں تو یو کے ایک میڈیا نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، ہماری ایڈ پہ کیوں ہو. آئی تھنک جرمنی، فرانس اور یو کے ان کا جتنا کولیکٹیو ان کا اسپیس کا بجٹ ہے، ان سب کا ملائیں بھی تو پاکستان کی عیاشی کا بجٹ زیادہ ہے. اور میں 2021 میں پاکستان آیا. یس مائی سیکولر فرینڈز جو کہتے ہیں پاکستان آ کے ایسی باتیں کرو تمہیں پتہ چلے، مجھے کچھ 2.5 سال ہو گئے پاکستان میں. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohib Siddiqui. خواتین و حضرات، جس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، we are very very fortunate to have him. The one thing I liked about him کہ ہمیشہ وہ لاجیکل اور فیکٹ کے اوپر بات کرتے ہوتے ہیں and he has been a great student of science, Islam and philosophy. Yes, I'm talking about Sir Kaisar Ahmed Raja. Sir, thank you so much for being part of our show. It's a pleasure. اچھا کیسر بھائی، ٹو بگن دا کنورزیشن، ایک کرائسس چل رہا ہے ملک کے اندر، بہت زیادہ اکانومی کا ہے، آپ کے پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں، لیکن ایک جو قوموں کو تباہ کرتا ہوتا ہے اپنی آئیڈینٹی کا کرائسس. اگر بات کریں کسی بھی قوم سے پیسہ لے لو شاید دوبارہ وہ بلڈ کر لے، کسی بھی قوم سے ایجوکیشن لے لو پھر ٹائم دوبارہ وہ کر لے گی. لیکن اگر پاکستانی قوم کو اسپیشلی یوتھ کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، لیکن اب باقی جو یوتھ ہے دے وانٹ ٹو ایکٹ اینڈ بیہیو لائک دیم، کلچر ہم لے کے آ رہے ہیں، تو اس کی ریزنس کیا ہیں؟ well, first of all, thank you. آپ نے اتنی عزت بخشی. Look, ہمارے آئیڈینٹی کرائسس ون آف دا میجر ریزنس کہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا اس دیس میں رول کیا ہے اور اس دیس کی ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے. واٹ از دا نیچر آف اٹس ایگزسٹنس. نارملی ہوتا ہے کہ یو آر کلیئر ان یور آئیڈیالوجی، ان یور آئیڈیاز، اس کے اندر ہی رینج آف ویریشن ہوتی ہے، لیکن جو پیرامیٹرز ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، لیکن ہمیں اسلامی زندگی، خالص حلال شریعت ڈریون زندگی پاکستان میں کبھی نہیں ملی. اٹ نیور ہیپنڈ. کبھی ہم سوشلزم کے تجربات کی نظر ہو گئے، کبھی ہم نیو لبرلزم ان ٹرمز آف اکانومی جو آج کل پاکستان میں ہے اس کی ہم نظر ہو گئے، کبھی ہم ڈکٹیٹرشپ کی نظر ہو گئے، کبھی ہم ایسی ڈیموکریسی کے جس میں صرف ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے گئے تھے، اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو اسپرٹ بیانڈ دیٹ، دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی دیر از. تو دیکھیں چیزوں کا آؤٹ پٹ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ان پٹ پہ. اگر یہ وہ انکنسسٹنٹ ان پٹ ہے جس کی سمری میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس کا آؤٹ پٹ اگر آئیڈینٹی کرائسس کی صورت میں نہ ہو تو یہ ایک معجزہ ہو. It's a lot of explanation there. None of that should happen. But if we are confused آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے، تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ there is a cohesion in our approach. اچھا، یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے، ایکسپیریمنٹ ہوئے، کمیونزم کی طرف موو کیا، باقی چیزیں کی، ٹھیک ہے. اگر بات کریں نا ابھی یوتھ کی، ابھی یوتھ موو کرنا چاہتی ہے باہر کیونکہ اچھی سیلری کے لیے، اچھی امپلائمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نا انگریزی بولیں، ہمارے بچے ویسٹی کلچر کو فالو کریں، وہ ٹیکنالوجی میں اچھے ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کی اگر اسٹرکچرل پرابلم دیکھا جائے، ہم کہاں پہ جا کے اس کو فگر آؤٹ یا ٹھیک کر سکتے ہیں فرام دا اسٹیٹ پرسپیکٹیو، ٹھیک ہے. ایک چیز تو چل رہی ہے، ہم کہاں پہ اس کا پین پوائنٹ نا نفس پہ ہاتھ رکھنی ہے تو وہ کہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی بولیں اینڈ سو فورتھ، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پرابلم ہے. انفیکٹ یہ بہت سے پرابلمس کا سلوشن ہے. یہ کوئی بھی زبان ہوتی ہے وہ ایک علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان سب کو عربی سیکھنی چاہیے، لیکن گلوبل پروسیسز میں آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے، آپ کو انگلش بھی آنی چاہیے، فرینچ آنی چاہیے. اگر آپ نے مینوفیکچرنگ کی دنیا میں آپ نے کرنا ہے تو مینڈرین آنی چاہیے. نہیں، اس کے ساتھ اب کلچر، یہ تو چیزیں ٹھیک ہے آپ کو سیکھنی چاہیے، کلچر جو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ ایک پرابلم ہے اور ہم اس کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تھرو. پوائنٹ یہ کہ وہ کس جگہ پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے فرام دا اسٹیٹ پرسپیکٹیو. ایک چیز ہم نے فگر آؤٹ کر لی کہ یار ہمارے جو بندے اپنی آئیڈینٹی ختم کر رہے ہیں، تو اسٹیٹ پہ کس لیول پہ، اسکول کے اوپر، مدرسے کے اوپر یا پیرنٹنگ کے اوپر جائے گا، وہ کہاں پہ جا کے کہاں پہ جائے گا؟ اٹس اے ویری سمپل میٹر. جو قوانین پاکستان کے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی صورت میں، تو جسٹ گیو یو این ایگزامپل.
پاکستان میں جتنے ڈرامے بنتے ہیں دے ہیو اے ہیوج پارٹ ان آور کلچرل کنفیوژن. اس میں بڑے پرٹیکولر نیریٹیو کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس میں سارے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پرو ویسٹرن لبرل آؤٹ لک رکھتے ہیں. سارے برے وہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جنہوں نے داڑیاں رکھی اور شلوار قمیض پہنی ہوئی ہوتی ہے. اٹس اے ویل تھاٹ آؤٹ پروجیکشن. یہ رینڈملی نہیں ہوتا ہے. گھروں میں کام کرنے والیوں کے دوپٹے ہوتے ہیں بیکاز دے آر پور پیپل. نوبڈی وانٹ ٹو کاپی دیٹ. پیپل وانٹ ٹو کاپی وہ جو وہاں پہ ایک مین بدتمیز لڑکی ہوتی ہے اینڈ شی از ایکسٹرا فیشنیبل کے طور پہ وہ پریزنٹ کی گئی ہوتی ہے. آپ یہ ہزاروں آورس پہ مشتمل کانٹینٹ ہے جو ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو نو کہ وہاں پہ جو یہ ہگنگ، فزیکل ٹچنگ، ایون مرد اور عورت کی، یہ سارے کا سارا پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے. Still it's happening. تو اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے؟ قانون کو امپلیمنٹ کر دے. پیمرا کے رولز کے یہ خلاف ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے، ہمارے جو لکھے ہوئے قوانین ہیں یہ اس کے خلاف ہے. اٹس آل کرائم پر اٹس ہیپننگ. پیپل ہو ڈوئنگ اٹ دے آر ڈوئنگ اٹ انڈیفرنٹلی. انہیں پتہ ہے کہ خیر کوئی کسی نے کچھ نہیں کرنا. اگر اسٹیٹ قوانین کی امپلیمنٹیشن کر دے، 4-6 ڈراموں پہ پابندی لگے، کچھ کو ایسے لوگ جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہیں ان کو جیل ہو، کچھ کو جرمانے ہوں، اسٹیٹ اپنا کام کر دے گی. ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے گا جو بائی دا وے ہماری اپنی ایک موومنٹ ریوائولسٹ کے ذریعے ہم یہ بند کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو ٹیکل دیز ایولز ہیڈ آن. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، پرٹیکولرلی آرٹیکل 37 کے. تو اسٹیٹ اگر یہی کام کرنا شروع کر دے، a lot of it جو آپ نے کہا ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ رول ماڈل چاہیے، کیونکہ میڈیا کے تھرو ہم رول ماڈل کو کچھ اور دکھا رہے ہیں، لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور سیکنڈلی جو چیزیں ہیں دے آر آلریڈی اگینسٹ ہمارے آئین کے اگینسٹ ہے اور ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اچھا، ایک بڑی ڈبیٹ رہی ہے پاکستان کی بات کریں، اسلامی نظریاتی پاکستان، ڈیموکریٹک ملک کہتے ہوتے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ڈیموکریسی اور اسلامک جو قوانین یا اسلامک جو پیچھے ہوتی تھی، کیا یہ الائنڈ ہے یا ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل. دیکھیں ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم نے امور کو شورائی نظام کے تحت یا شورا یا مشورے کے تحت کرنا ہے. دیٹ از دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو، جس کے لیے ایک بڑا پرٹیکولر لفظ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اولو الامر منکم، وہ جو تم میں سے ہیں، تم پر نہیں ہیں. نا اس آیت کی انٹرپریشن میں آپ علماء کو لے کے آ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو لے کے سکتے ہیں، لیکن آپ کے پولیٹیکل لیڈرز بھی اس کا حصہ ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز جن کی اطاعت کرنا فرض ہے ایسے جو ہم میں سے ہوں، یعنی ہمارے چنے ہوئے ہیں. تو اسلام تو ڈیموکریسی کے کبھی بھی خلاف نہیں ہے. اچھا، اب ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک چاہے اور وہ کرنا چاہیے. سیکولرزم کے اندر بھی مور اور لیس اگر ڈیفینیشن دیکھا جائے فرام دا آؤٹر لک تو چیزیں سیم ہوتی ہیں. تو اس کو ڈفرینشیٹ کہاں پہ جا کے ہوتی ہے، کس جگہ پہ جا کے ڈائیورج ہوتی ہیں؟ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. لوگ لبرل ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. لبرل ڈیموکریسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں ایسا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو لوگوں کی ول ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. میں کل پرسوں بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بات کر رہا تھا، شاید یہ لوگ یہ پوڈ کاسٹ اور وہ پوڈ کاسٹ اکٹھے دیکھیں، ان کو لگے گا کہ آلموسٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز اٹس اے سیم کویسچن. کہ دیکھیں فرسٹ پاس دا پوسٹ وچ از اے ڈیموکریسی، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان موسٹ کیسز ایک ریجیکٹڈ آدمی آپ کا رولر بن جاتا ہے. If I can explain that. Rejected سے what do you mean by rejected بندہ؟ So say for example 4 political parties ہیں. Keeping it very very simple، ایک پارٹی 40% ووٹ لے لیتی ہے، ایک 20 لیتی ہے، دوسری بھی 20، تیسری بھی 20. 40% والا آپ کا وزیر اعظم بن گیا، بٹ ان ریئلٹی 60% لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. Right? So he is a leader of minority جو کہ بن گیا ہے. ایسا از اے ہیوج فلو وچ از دا ریزن کہ بہت سے ملک ہیں وہ سمپل میجورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار ایٹ لیسٹ 50% تو زیادہ ہونے چاہیے نا اس کے، کہ کچھ نہ کچھ ہو. لیکن وہ 50% کس کے؟ اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہی آپ کا سارا 20%، 30%، لیس دین 40% رہا، لیس دین 50% رہا، اس کا مور دین 50% از اسٹل ناٹ ریفلیکٹیو آف دی جنرل پبلک ول. تو یہ ڈیموکریسی میں بذات خود یہ پرابلمس پائے جاتے ہیں. اوبیسلی لوگوں کو جانا چاہیے. دیر از این آسٹریلین ماڈل وچ از کہ ووٹ جسے مرضی دو لیکن ووٹ دینے جانا ہے، ادروائز جرمانہ ہوگا. بٹ دین دا کویسچن از کہ اسٹیٹ کیسے کورس کر سکتی ہے کہ ووٹ دینا ہی دینا ہے آپ نے. تو دیٹ از اگین، اگر میری ول ہے کہ میں ووٹ نہیں دینا چاہتا تو آپ مجھے کیسے فورس کر سکتے ہیں؟ بٹ اپیرنٹلی مجھے جرمانے سے بچنا تو میں جاؤں گا اب. سو دیز آر سم لوٹ آف انکنسسٹنسیز ود ان دیٹ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس طرح کی ڈیموکریسی کو لے کے آ جائیں. ہمارے اصول طے ہو گئے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں.
اب ہماری ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا رولر ہے کیا ان قوانین کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں کر رہا تو لوگوں کے پاس ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہونا چاہیے کہ اس کو ریموو کر کے ایسے آدمی کو لے کے آئیں جو ان لاز کو اپلائی کرے. دس از واٹ وی مین بائی دی ڈیموکریسی. اور سیکولرزم بھی تو یہ چیزیں نہیں کہتا. اگر اس کانٹیکس میں بات کریں, اگر لوگ چاہیں کہ ہمیں یہ والا بندہ چاہیے تو وہ بھی ان کی ول سے وہ بندہ اگر الیکٹ ہو جائے. دیکھیں سیکولرزم میں پرابلم ایک تو یہ ہے کہ سیکولرزم بائی ڈیفینیشن ایک مذہبی سسٹم کے خلاف ہے, اس کے کاؤنٹر ہے, رائٹ. تو اٹ وڈ بی این آکسیمورونک اپروچ کہ آپ ایک اسلامی ملک میں سیکولرزم لے کے آ جائیں. دیٹس ون آف دا ورسٹ ایکسپیریمنٹس یو کین ڈو کہ لوگ مسلمان ہیں, وہ اسلامی سسٹم چاہتے ہیں, اور پاکستان میں تو دیر از پلینٹی آف ایویڈنس کہ لوگ یہاں پہ شریعت چاہتے ہیں. جو بھی سروے کیا جاتا ہے اس کا کیٹیگوریکل جواب یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ شریعت چاہتے ہیں. ان پہ آپ اگر ڈیموکریسی اور سیکولرزم کو یہاں پہ اکٹھا کریں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. آئدر آپ کہیں کہ وی آر پرو ڈیموکریسی in which case accept Sharia because that is what the will of the public is, or you say کہ نہیں اگر آپ لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیموکریسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم سیکولرزم لے کے آئیں گے, تو آپ ڈکٹیٹرشپ یا فیشزم کے ذریعے لے کے آئیں گے. سو یو کانٹ ہیو کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھو go with the democracy, and if people don't democratically, if they don't want secularism and they do want Sharia, give it to them. It's that simple. پاکستان کے اندر بات کریں, لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی میں آپ ایک بندہ الیکٹ کرتے وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب شریعہ کے اندر کچھ چیزیں تھیں جس طرح کہ آپ چوری کرو گے تو آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, تو پاکستان میں وہ رولس نہیں ہے. تو پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ان چیزوں کے اندر, کلیئر کیوں نہیں ہے؟ یا تو اسلامک سائڈ میں تو یہ ہونا چاہیے نا, اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ لوگ یہی چاہتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا ہمیں شریعہ چاہیے, دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ مینس. بائی دی وے اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں, دیر آر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دیٹ. لیکن اگر پھر بھی ایگزامپل ہمیں نہیں ملتی, ہمیں یہ والی, ٹھیک ہے, اگر ایگزامپل یہ ون آف دا ریزنس کہ ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایگزامپل نہیں ملتی, جبکہ ایسی ہی ایگزامپلس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا. بالکل. یہاں پہ وہ چور جس کے ہاتھ کاٹا جانا ڈیزرو کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹنے چاہیے. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. یہاں پہ سود نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ یہ وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ یہ نظام نہیں ہونا چاہیے کہ پردادا کے زمانے کا کیس چل رہا ہے اور ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں آئین ہمارے اسلام کے مطابق ہے, تو ہم میں کہہ سکتا ہوں آئین اسلام کے اگینسٹ. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹو, ٹھیک ہے, اس کی آپ کی رینجز ہو سکتی ہیں کس سیویئر پہ کرنا ہے. آئین آپ کا پینل کوڈ اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ ڈٹرمن نہیں کرتا. آئین ملک کے مجموعی طور پہ نظام کی بات کرتا ہے کہ وہ کیسے چلنا چاہیے. آئین ہمارا 2-3 چیزیں چھوڑ کے ٹھیک ہے اسلامی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, 2-3 چیزیں ہیں اس میں فکس ہونے والی. بٹ جنرلی اسپیکنگ ان چیزوں کو فکس کرنے کے بعد اگر اسی آئین کو اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے, اٹس گڈ انف. ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, جیسے ہمارے آئین کے 37 آرٹیکل 37 میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سوشل ایولز کو وہ ختم کرے گی. سارے سوشل ایولز تو ہمارے میڈیا پہ ہو رہی ہیں, اسی کو امپلیمنٹ کر دیں اگر اسی آئین کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, تو یہ فحاشی بند ہو جاتی ہے. تو آئین سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے, 2-3 چیزیں فکس ہونے والی ہیں, اسی کو کر دیں. فار ایگزامپل کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو چیزیں امپروو کر سکتے ہیں اپنے آئین کے اندر ٹو میک اٹ مور صحیح معنوں میں شرعی ملک؟ فار ایگزامپل ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو چیلنج کریں اور اس کا فیصلہ انفیکٹو ہو جاتا ہے بفور دا نیکسٹ ججمنٹ کمز ان. دیٹس illogical. یہ اس کی غیر شرعی تو ہے ہی ہے. یہ دنیا کے وہ لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے ان کے سامنے بھی رکھیں گے تو ایون وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ تو غلط بات ہے. یہ ایک چیز ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ آئین کو ٹوٹلی غیر شرعی بنا دیتی ہیں, لیکن وہ ہمارے سسٹم کے اندر ایسے لوپ ہولز ہیں. فار ایگزامپل ناٹ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن, لیکن اس طرح کی پروویژنز کے سزائے موت کے قیدی کو صدر مملکت معاف کر سکتا ہے, وہ شریعت میں نہیں معاف کر سکتا. یہ اس کے جو فیملی ہے مقتول, اس کا حق ہے کہ وہ قصاص لیں یا دیت یا جس طرح سے وہ معاف کر دیں. دیٹس دیئر پروگیٹو. صدر مملکت کے پاس ان ایکسیپشنل کیسز ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کوئی پارٹی نہیں ہے اور سرکمسٹانسز اس طرح سے ہو گئے, فیئر انف, لیکن ایک نارم اسے نہیں بنایا جا سکتا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اپارٹ فرام دیٹ ہمارا جو قانون ہے آئین ہے ان پرٹیکولر, وی آر اوکے ود اٹ. اسٹل ایسی کافی اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ سیکولرسٹ رولس کو فالو کرتی ہیں. اس کی ایگزامپل آذربائیجان ہے, ٹرکی ہے, آپ کے مکان سے 50 سے قریب فالو کرتے ہوتے ہیں آئی تھنک. تو لیکن وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں اور وہاں پہ دیکھا جائے تو وہ رولس بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو اس کو اگر آپ ڈائسیکٹ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اگر بات کی جائے فرام دا ہائپوتھیٹیکل پرسپیکٹو. یو کین فائنڈ اے نمبر آف سیکولر کنٹریز جو کہ ٹھیک نہیں ہیں.
It's a lot of them. Bolivia secular country ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. Even America secular country ہے, وہ بھی اب ٹھیک نہیں ہے. There was a time جب وہ دنیا میں کی ڈارلنگ ہوا کرتا تھا, but that's not the case anymore. جہاں پہ جتنی غربت ہے, جتنی وہاں پہ انیکوالٹی ہے, جاب لیسنس ہے, نشہ, یعنی کہ اسٹیٹس تباہ ہو رہی ہیں, بڑی بڑی ان کی جو کارپوریٹس ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. اکانومی اٹس آن اے سیریس ٹربل, اینڈ تھنک ٹینک سر جڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے اس مشکل سے باہر نکلیں. فیٹ منی, کوانٹیٹیو ایزنگ, جس طرح سے آپ پیسہ پرنٹ کر کے مہنگائی کو آرٹیفیشلی بڑھائے جا رہے ہیں فرام 1980s ٹل ناؤ. جو اسٹیگفلیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, کہ تنخواہیں بڑھتی ہیں لیکن مہنگائی کے بقدر بڑھتی ہیں, دیر فور لوگ اپنے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. سو دیر یو کین فائنڈ اے لوٹ آف سیکولر کنٹریز جہاں پہ یہ سسٹم کامیاب نہیں ہے. لیکن بات جو اسلامک آپ نے کیا, سوری قطر کلامی کی معذرت, ٹرکی از فار آل پریکٹیکل پرپز از این اسلامک کنٹری ناؤ. ٹرکی نے ایکچولی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل رکھا ہے. جتنے بھی اسلامی ملک ہیں جہاں پہ سیکولرزم ہے, ان کے لیے ایک رول ماڈل رکھا ہے. اٹس اے بریلینٹ رول ماڈل, اینڈ آئی ول ایکسپلین وائی از اٹ بریلینٹ. کہ انہوں نے بٹ بائی بٹ ترکی کو واپس اس کے ایسنس کی طرف موڑنا شروع کیا. انہوں نے ایران کی طرح سڈن چینج کی طرف نہیں گئے. وہ مجھے یاد ہے لیٹ 90s میں نیدرلینڈز میں جب رہتا تھا تو ہمارے ساتھ جو ٹرکش اسٹوڈنٹس آتے تھے, لباس کے حوالے سے جو ٹرکش لڑکیاں ہوتی تھیں ہم انہیں دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایسٹ سے آئی ہے, یہ ویسٹ سے آئی ہے. دیٹس ہاؤ ڈفرنٹ دے ور. لیکن اب وہاں پہ جو ریلیجن کی اونرشپ ہے وہ نہیں ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی. اٹس لاٹ مور دین دیٹ. انہوں نے پروگریسولی اس سارے سسٹم کو اسلامائز کیا ہے تھرو ڈیموکریسی. الیکشن ٹو الیکشن وہ آگے بڑھتے رہے ہیں, اور بٹ بائی بٹ انہوں نے سیکولرزم کو ترکی سے ختم کیا ہے. اب ترکی فار آل پریکٹیکل پرپسز ایک اسلامی ملک ہے. یس دیر آر کانسٹیٹیوشنل ورڈنگ ہیئر اینڈ دیر, لیکن وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. وائی از دیٹ بریلینٹ؟ نارتھ افریقہ میں جو عرب رائزنگ اسٹارٹ ہوئی تھی, ون آف دا ریزنس کہ وہ اسلامی ملک میں سیکولر سسٹم جو بنا ہوا تھا, یہ الجیریا, ٹونیزیا وغیرہ جہاں پہ یہ اسٹارٹ ہوا تھا, جہاں پہ بھی یہ تجربہ کیا گیا ہے وہ تجربہ وہاں پہ ناکام ہی ہوا ہے. ایونچولی اٹس فار بیٹر کہ لوگوں کا غصہ گرمی اس جگہ سے چلی جائے کہ انقلاب آ جائے. ایران میں ہوا, نارتھ افریقہ میں ہوا, کہ آپ پروگریسولی اس کو لے جائیں, کیونکہ کون مسلمان ایسا آدمی ہے جو کہے گا کہ میں سیکولر سسٹم میں رہنا چاہتا ہوں. کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ کو شریعت ڈریون کنٹری چاہیے سیکولر, واپس یہی کہے گا. مجبوری میں لوگ سیکولر ملکوں میں چلے جاتے ہیں, فائنینشیل مجبوری ہوتی ہے اور پرابلمس ہوتے ہیں زندگی میں, بٹ دیٹ از ناٹ دیئر ڈیزائر, اٹس اے نیسیسٹی. سیکولر بائی فنڈامنٹلی اسلام کے اگینسٹ ہے, جو سیکولر کی جو آپ کی پالیسیز وغیرہ جو بنتی ہیں فنڈامنٹلی, رائٹ. اچھا, ایک اور بڑا کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے, میں اس میں قطع کلامی کی معذرت, میں ایک اور چیز میں ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں, ایک تو جو ڈیفینیشن ہے سیکولرزم کی کہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو الہیات کو کافی نہیں سمجھتے ہیں, یہ اس کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں, ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں, نامکمل سمجھتے ہیں. اس کی جو ریفائنڈ ڈیفینیشن ہے کہ نہیں اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ آپ اسٹیٹ اور مذہب کو علیحدہ کر دیں. پر اگین وی گیٹ بیک ٹو اسکوائر ون. اٹس اے کیچ 22 سچویشن کہ اگر لوگ ہی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور مذہب کو جدا نہ کیا جائے تو پھر آپ ان کی ڈیموکریسی کی رسپیکٹ کریں گے یا ڈس رسپیکٹ کریں گے؟ آپ کس بیس پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مور دین 90% لوگ آن این ایوریج چاہتے ہیں کہ شریعت آنی چاہیے؟ وڈ یو ڈس رسپیکٹ دیئر ڈیموکریسی بائی سیئنگ نیڈ سیکولرزم تم پہ امپوز کیا جائے گا؟ اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ بائی دا وے؟ سو پاکستان کے کانٹیکٹ میں تو سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلیں زبردست. اچھا, ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جو آوازیں اٹھتی ہیں سیکولرزم کے اوپر, لبرل لوگ ہیں جو ہمارے جو کہ فالو کرنا چاہتے ہیں ویسٹ کو نا, اس کے اوپر اب جتنا میں پڑھ رہا تھا فیمنزم ہے, اب ساتھ میں اسلامک فیمنزم بھی آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ ہاؤ دے آر ڈفرینٹ فرام دا جو کہ ویسٹ کا فیمنزم ہے؟ ہلکے پھلکے انداز میں اگر میں اپنے محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کوٹ کروں تو انہوں نے تو اسلامک سیکولرزم کا بھی ایک آئیڈیا پروڈیوس کیا ہے. اچھا, میرے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی, اس میں کہ اسلامک ڈیموکریسی ہو سکتی ہے تو اسلامک سیکولرزم کیوں نہیں ہو سکتا. یا اینڈ تھیم کیا تھا اسلامک سیکولرزم کا؟ مطلب اگر صرف ڈسکس کیا جائے کہ مطلب کس چیز پہ ڈفرینٹ ہوگا, مطلب فرقے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کریں گے تو کسی ایک فرقے کی خلافت نہ آ جائے, دوسرے فرقے نہیں مانیں گے, لڑائی ہو جائے گی تو سیکولرزم بہتر ہے. That's the argument by the way. And anyway وہ پوڈ کاسٹ آپ کی نظر سے کبھی گزری تو آپ اس کو دیکھیے گا. دیکھیں جو فیمنزم اینڈ سو فورتھ, look we have to be very honest here with ourselves. فیمنزم کو اسپیس آخر کس نے دی ہے؟
ہم نے اپنے رول سے ریسٹرکٹ کر دیے جتنا. اگر میں دیکھا جائے ضیاء کے دور میں ایک اچھی ویو آئی تھی پاکستان کے اندر. Zia is just been made an epitome of evil so far as the liberals are concerned. ضیاء سے پہلے کا یہ کام چل رہا ہے, اس نے ہونا ہی ہونا تھا اس میں, کیونکہ اس میں پرابلم ہم ہیں, ہم پاکستان کے پرٹیکولرلی مرد جو ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم ان کو اکنالج نہیں کریں گے تو کبھی ایڈریس نہیں کریں گے. کیا ہمارے معاشرے میں عورت کو نہیں مارا جاتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, بالکل ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. کیا اس کو تعلیم کا وہی حق ملتا ہے جو مرد کو ملتا ہے؟ ملنا چاہیے لیکن نہیں ملتا نا, جو گراؤنڈ پہ ہے. ملنا چاہیے تو ظاہر سی بات تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے, رائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم کیا جو اسلام نے وراثت میں ان کا حصہ رکھا ہوا ہے کیا ملتا ہے ان بیچاریوں کو؟ اکثریت پاکستانی لڑکیوں کی شادی آج بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی. واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ دیٹس ناٹ اسلام. جب ہم نے خود ہی اتنا مارجنلائز کر دیا ہے تو اس سے پھر گیپ بنتا ہے, اس گیپ کو فیمنسٹ فل کرتے ہیں. دا وے آئی ایکسپلین دیٹ از کہ فیمنسٹس بالکل ٹھیک ایکوریٹلی ڈائگنوز کرتے ہیں ہمارے پرابلمس کو. اٹس جسٹ دیٹ کہ ڈائگنوسس کے بعد جو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں نا وہ زہر ہے. دیٹس ایون ورس, وہ ان کو اور زیادہ ڈکلائن پہ لے جائے گا. تو ڈائگنوسٹکس کی حد تک میں فیمنسٹ کے بالکل ساتھ ہوں, لبرلس کے بالکل ساتھ ہوں, لیکن سلوشن یہ ہے کہ ان کو وہ پیور اسلامک زندگی ملے جو ان کے رب نے ان کو دی ہے. ہم کون ہوتے ہیں وہ ریموو کرنے والے؟ ہو آر وی ٹو ٹیل دیم؟ ان کو آپ یہ کانفیڈنس دیں کہ ہم قوام ہیں. وہ خود آپ سے کہیں گی. میں کتنی مسلمان عورتوں کو جانتا ہوں کہ ان کے ہسبینڈس نے اگر کچھ ہوا کہ نہیں آج پیسوں میں تھوڑا سا مسئلہ یہ, ان کا آئی ڈونٹ کیئر, تم قوام ہو, تمہاری ذمہ داری ہے. میرا کام ہے تمہاری عزت کی حفاظت کرنا, تمہارے گھر کی حفاظت کرنا, جو کہ میرا بھی گھر ہے. میں سارے وہ کام کروں جو میرے رب نے کہے ہیں, لیکن اس تقسیم میں جو تم نے کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے. Does that look like Islamic feminism? I wouldn't use that language. But if this is what you call Islamic feminism, yeah, so be it. لیکن اسلامک فیمنزم کا لفظ استعمال کرے نہ کرے میں ڈس ایگری کروں گا اس سے. لیکن اسلام میں نہ میسکولنزم ہے نہ فیمنزم ہے. ہاں یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملتے. اینڈ بائی دا وے میں نے مردوں کی بات کی ہے بیکاز ایز اے مرد ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ ہم اکنالج کریں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے اور ہمیں سولو کرنا چاہیے. اور ہم سولو کریں تو اس طرح کی ویسٹرن فیمنسٹ موومنٹ کو اسپیس بھی نہ ملے جو کہ نہیں ملنی چاہیے. لیکن اس میں عورتوں کا بھی بہت سا قصور ہے. اکثریت گھروں میں جو سفیکیشن ہوتی ہے وہ ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. عورتوں کو بھی اپنے اسکیل پہ جا کے سوچنا چاہیے کہ وائی از اٹ کی بحثیت بہو جو چیزیں میں نے سفر کی ہیں ساس بن کے میں وہی ٹرانسفر کر رہی ہوں آگے, ویئر ایز آئی شوڈ نو بیٹر کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. But now that I'm in position of authority, I'm doing the same thing. تو پرابلمز یہاں پہ ہیں. باقی سیکولر فیمنزم has never solved any problem in the world, اور ہمارے تو ڈیفینیٹلی سولو نہیں کر سکتے. نہیں, اگر پاکستان اگر آپ کا اسلامک ملک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام ہی نے سب سے پہلے خواتین کے حقوق کی بات کی, پراپرٹی, ایجوکیشن اور میرج کے اندر, ٹھیک ہے. اگر وہ چیز ملی لیکن ان کی کچھ چیزیں جو پرووک یا پھر مس یوز ہو رہی ہیں چیزیں نا, جو کہ صحیح میں فیمنزم نہیں ہے, مطلب میرے خیال سے وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نا, تو اس چیز کے اوپر وٹ شوڈ بی دا سلوشن؟ وٹ از صحیح فیمنزم؟ نو ٹرو اسکاٹسمین فیلسی تو ہم یوز نہیں کر سکتے نا. فیمنسٹ کی فرسٹ ویو سیکنڈ سے اتفاق نہیں کرتی, سیکنڈ تھرڈ سے نہیں کرتی, تھرڈ فورتھ سے نہیں کرتی, فورتھ سے تو خیر پہلی تینوں مل کے نہیں کرتی. تو جب وہ کہتے ہیں کہ وی آر فیمنسٹ, وہ کہتے ہیں وہ وچ ون؟ اینڈ ہیئر از دا بگر پرابلم کہ پاکستان میں تو جتنے بھی ازمز والے ہیں, میں نے پاکستان دنیا کا واحد ملک دیکھا ہے کہ یہ جتنے اسلام مخالف فکر رکھنے والے لوگ ہیں ون وے اور دی ادر, انٹینشنلی یا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ان کی سوچ کا اسلام مخالفت, ان میں سے کوئی بھی مجھے ایسا آدمی آج تک نہیں ملا, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ آن دس, شاید ہوں, میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں, کہ جس کو ایکچولی پتہ ہو کہ اس کا ازم ہے کیا. کسی پاکستانی فیمنسٹ سے پوچھیں کہ آپ کون سی والی ویو کی ہیں, دے ڈونٹ ایون نو ان موسٹ کیسز کتنی ویوز ہیں. اور میں آپ کو کوئی راز نہیں بتا رہا, اٹس ویری اوبویسلی اویلیبل آن سوشل میڈیا دا کانٹینٹ کے فرسٹ ویو کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ کیا ہے, اینڈ سو فورتھ. اب یہ جو ڈیر ایسے ففتھ اگر کہہ لیں اس کو کہ وچ از مور ڈیریویٹیو آف فورتھ ان اے وے دیٹ از مور بیسڈ آن اسکیپٹسزم اینڈ پوسٹ ماڈرنزم, کہ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت ہے کیا. اس عورت مارچ کی جو بھی ٹویٹ آئی تھی کہ وومن ڈونٹ ریکوائر یوٹرس, وٹ ڈز چیئر table? I mean, this is how stupid it has become. کہ یہ ہمیں بحثیں کرنا پڑتی ہیں. We have to define a woman again. And who is trying to do this? وہی لوگ جو ٹرانسجینڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور ٹرانسجینڈرز کون؟ For all practical purposes biological males.
یہ ہے وہ اسٹوپڈیٹی دیٹ میکس اٹ لافبل. تو یہ پاکستانی فیمنسٹ ہیں اگر ان سے اس بارے میں بات کی جائے تو فرسٹ ویو والے شاید پھر شاید there is some rationality somewhere even though I don't agree with it, but at least when it comes to the formulation of an argument you can say all right اس پہ ہم کم سے کم اچھے طریقے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. But from there to where we are کہ define women, I can't waste my time on that. Why should we define a woman جبکہ سب کو پتہ ہے woman کیا ہوتی ہے. You really want us to waste our time on this. تو پرابلم یہ ہے کہ ان بیچاریوں کو یا بیچاروں کو خود نہیں پتہ کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے, but somehow they think we are wrong and they are right. چلیں اچھا, فیمنزم کے ساتھ ہی نا ایک ویو چلتی ہوتی ہے, مطلب ایک اسٹیپ ہے اس ساتھ میں, پھر آگے LGBT رائٹس کی موو کرتے اسلام مطلب ویسٹ کی بات کریں, وہاں پہ جا کے آپ کی ایتھیزم کافی زیادہ آپ کا پھیل رہا ہے, اسپریڈ زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر بھی اگر ایک آپ لینس کے تھرو دیکھیں, تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, تو وہ جو گراؤنڈس تیار ہو رہے ہیں کہ ایتھیزم کی طرف لوگ موو, شاید اوپنلی کوئی نہیں کہے گا لیکن کنڈیوسو چیزیں آ رہی ہیں. تو کیا ریزن ہے کہ لوگ اتنا موو کر رہے ہیں ویسٹ کے اندر ایتھیزم کی طرف؟ I don't think that is the case. سویڈن کے اندر آپ دیکھ لیں وہ سب سے وہاں پہ ہے. سوری آپ نے پاکستان کا پوچھا ہے؟ میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. ویسٹ از آلویز ٹرانزیشننگ. وہ جب سے عیسائیت کو انہوں نے چھوڑا ہے وہاں پہ کوئی بھی آئیڈیالوجی بہت زیادہ عرصہ لمبا نہیں چل سکی ہے. سو فرام کرسچینٹی دیر واز اے predominant deism, from deism to atheism, from atheism to skepticism, and now there is a new idea, spirituality without God. People are shifting towards that. اقبال نے جو کہا تھا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. You deny God and after that you will have one ism after the other that you have to satisfy, کیونکہ آپ کی innate need نہیں پوری ہو رہی ہے. Put whatever wording on it, but the simple fact is کہ جب انسان خود کو خدا سے دور کرتا ہے تو اس void کو کبھی fill نہیں کر سکتا. وہ در کی چھان, وہ اپنا در کی خاک چھانتا رہتا ہے. تو ویسٹ اسی ٹرانزیشن میں ہے. اب ویسٹ میں now we have another terminology in past few years جو پہلے بھی تھی لیکن فیم پہ زیادہ اب آئی ہے. The people who called nouns. Nouns are a group of people where you'll find agnostics and deists and atheists and spiritualists and so forth. وہ سارے کے سارے اس کے اندر اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن دنیا بھر کے سروے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ ان کی پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کی پاپولیشن گلوبل پاپولیشن کے سامنے کم ہو رہی ہے. بائی 2050 اراؤنڈ ان نمبرز دے آر انکریزنگ, لیکن پرسنٹیج میں کم ہو رہی ہے کیونکہ ریزن یہ ان کی پاپولیشن اوور ڈکلائن کر رہی ہے ویسٹ کی. اچھا اب بات ڈونٹ جسٹ دیٹ, اٹس لک جب آپ ان سارے نظریات کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ یو میک یور سیلف دا سینٹر آف یور اون یونیورس. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی عام طور پہ اولادیں نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو سیلف انڈلجنس کے بعد مار کھپ جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. دیٹس ون ریزن. جو شارپ ڈکلائن ہے اٹ از ناٹ ود دا فیکٹ کہ وہاں پہ اوور آل پاپولیشن ڈکلائن ہے. ہم ویسٹ کی ہی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی جو ریلیجیوسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. دیٹس آئدر بیکاز آف مائگریشن اور اٹ کوڈ بی بیکاز آف دا ریوائول. وہاں پہ بھی ایون جو پرانے پیگن ریلیجنس ہیں ان کو بھی ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ یو نیڈ سم تھنگ ٹو ہولڈ آن ٹو. ایون اٹ از این ایتھیسٹک ویو دیٹ دی ورسٹ تھنگ دین ریلیجن از ایبسنس آف ریلیجن. کیونکہ ریلیجن اگر جھوٹا بھی ہے نا انسان کا تو ایٹ لیسٹ دیر از اے کوڈ دیٹ یو ابائڈ بائی دیٹ کیپ دا سسٹم انٹیکٹ. وین یو ڈونٹ ہیو اٹ یو میک پیپل individuals to the extent that everyone can make their own decisions. اچھا, ریزن ٹو آسک دس کوشچن ہے کہ جو کچھ ویسٹ میں ہوتا ہے وہ کچھ سالوں کے بعد پاکستان میں یا پھر ایمرجنگ مارکیٹ میں امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ویسٹ موو کیا, انڈیویجولزم کی طرف موو کیا, اب وہاں پہ اس کے بعد جا کے ایتھیزم بڑھ رہا ہے. تو ڈو یو سی کہ پاکستان میں بھی جو چیزیں اگر سیم رہتی ہیں پاکستان میں چیزیں گرو کریں گی؟ It depends on us. اگر تو ہم نے کوئی بھی ریزسٹنس پریزنٹ نہ کی اگینسٹ دس میڈیا لیجسلیشن, پاکستان کے 3 ایریاز جو ہیں اگر ہم نے ان کو آزاد نہ کرایا لبرل مائنڈ سیٹ سے, ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ سے, then there will be a problem. That's the academia, civil service اور میڈیا. میڈیا تو آلموسٹ ان کے قبضے میں ہے. جس طرح کی اب فلمیں بن رہی ہیں, جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, that's there. ایکڈیمیا پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں and they are very intelligent people. کہ 4.5 لاکھ کے لگ بھگ بچے ہر سال پاکستان میں گریجویٹ کرتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر معاشرے کے لوگوں میں آپریٹ کرنا ہوتا ہے. سو وائی ناٹ پوائزن دیئر مائنڈس دیئر, اور سے آپ سارے معاشرے کو آلودہ کر سکتے ہیں.
So they are working very hard on that. Bureaucracy is beyond our reach. उसका हम कुछ कर नहीं सकते, एट लीस्ट अभी कुछ नहीं कर सकते. मे बी जब पाकिस्तान चेंज हो तो वो भी चेंज हो जाए. बट मीडिया को हम चेंज कर सकते हैं, एकेडेमिया को हम चेंज कर सकते हैं, एंड वी आर डूइंग इट एक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से. बाकी ना अगर हमने किया तो आपकी बात ठीक है कि वही कुछ होगा. पर इफ़ वी आर एबल टू प्रेजेंट कि वेस्ट की तबाही किन वजूहात की बिना पे हुई है, ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट के साथ जो कुछ हो रहा है, द शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड नाउ इवन द इनोवेशन डेफिसिट, द रैपिड राइज ऑफ ड्रग्स, होमलेसनेस, गुर्बत जितनी बढ़ी है, पर्टिकुलरली जो फेमिनिस्ट लीडरशिप वाले घर हैं, फेमिनिज़म जहाँ पे है, उन घरों की गुर्बत को आप देखें, 36.5% हायर दैन दी अदरवाइज बाय द वे. अगर ये सारा डेटा हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहें और उनको बताते रहें कि तुम्हारा दीन, तुम्हारी नमाज रोज़े पे ख़त्म नहीं होता, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ जो कि आपको इन सारे सोशल ईवल से प्रोटेक्ट करता है, तो हक़ की अपनी एक ताकत होती है. ट्रूथ हैज़ इट्स ओन इननेट पावर. तो देन आई डोंट थिंक ये लोग कभी कामयाब हो सकते. अच्छा, हाउ शुड वी एज अ मुस्लिम, एज अ पर्सन, कैसा हमें होना चाहिए? क्योंकि हमें सिखाया जाता है 5 पिलर, आप उसको फॉलो करें, लेकिन थोड़ा अगर आप पढ़ें तो अगर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटल पर्सपेक्टिव की, तो आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है. तो वो क्या चीज़ें मतलब वो हम कर सकते हैं जो एज अ गुड मुस्लिम? देखिए, हम इस्लाम की कोई भी चीज़ जब करते हैं तो वो एक होलिस्टिक आइडियल स्टेट का हिस्सा बनती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जब कहते हैं कि आप नमाज कायम करें, उसके बाद हम ये नहीं कहते कि देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. व्हाट इट मीन्स इज़ कि जब आप अदर सी चीज़ें कर रहे हैं तो यू नीड टू रिमेंबर एंड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपने फिर नमाज़ पढ़नी है, जिसमें आपने मालिक की यौमुद्दीन भी कहना है. तो व्हाटएवर यू आर डूइंग इज़ देयर इज़ गोइंग टू बी अ यौमुद्दीन जिसका एक मालिक होगा और आपने उसको उसके सामने हिसाब प्रेजेंट करना है. तो नमाज का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अभी नमाज़ पढ़ी और साथ ही आपने ग्रां फरोशी करना शुरू कर दी, चीज़ों में मिलावट करना शुरू कर दी. उसका मतलब ये है कि नमाज में जो चीज़ें आप कहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस. नमाज जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखें, एक गर्म पानी को अगर आप आग से उतार देते हैं तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाता है. नमाज का पर्पज़ ये है कि अभी नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने ईमान को रीहीट किया है, एंड बाय द टाइम कि ये अब ठंडा होने के करीब है तो अगली नमाज का वक्त आ जाता है. सो यू रीहीट इट एंड अगेन यू लिव एन ईमान फिल्ड लाइफ. वो ठंडा होने के करीब आ रहा है तो दोबारा से आप उसको रीहीट कर रहे हैं, अब असर का टाइम आ गया है. राइट, नमाज का ये मकसद है कि नमाज रेगुलेट कर रही है हमारे अफेयर्स को, कि नमाज में हम कुछ इकरार करते हैं. सेम थिंग गोज़ विद रोज़ा, कि रोज़ा रखते हैं तो उसका एक मकसद है कि जो दूसरे लोग हैं जिनको नहीं मिला है, this is the best way to be empathetic towards them because now you are suffering what they suffer. जो आपके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो अपनी जगह पे हैं, but this is being able to see the world from their viewpoints. तो हर चीज़ की एक प्रैक्टिकलिटी है. ये पता नहीं कहाँ से लोगों के जहन में आ जाती है कि ये बस 5 कर लें तो फिर जो मर्जी करो. दैट्स नॉट इस्लाम. अच्छा, एक पॉइंट ये होता है कि अगर हम लोग बाय बर्थ मुस्लिम है, ठीक है, अगर मुस्लिम ना होते ना शायद फिर हमने इस्लाम को सीखा होता, समझा होता, ठीक है. अभी हम जो मुसलमानों की पैदाइश होती है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं बस, ठीक है, उन्होंने ट्यूशन भी जाना है, मदरसे भी जाना है, मतलब यहाँ से वो इस्लाम को सीख रहे हैं और हमने बस नमाज़ें पढ़नी है, लेकिन अल्टीमेटली एसेंस नहीं है. उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? वो कहाँ पर फिगर आउट हम कर सकते हैं इस चीज़ को? आई थिंक उसके लिए तो नेक्स्ट जनरेशन कुछ कर सकती है. ये वाली जो है थोड़ी सी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि वी टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड. मैं आपकी बात से 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ बिकॉज आई एम एन एग्जांपल ऑफ इट. मैं नवंबर 2001 में यूके गया था, यानी कि 9/11 के फ़ौरन बाद. मैंने दीन को सीखा ही वहाँ पे था. उससे पहले मेरी जितनी भी एजुकेशन थी वो सारी इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड. मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, कुरान तो पढ़ेंगे, नमाज तो सीखेंगे. दैट्स दैट. इट वाज व्हेन यू आर pushed to challenge yourself in a very hostile environment, जहाँ का रेडियो, जहाँ का मीडिया, जहाँ के लोग सारे आप कॉल ऑफ दहशतगर्द जिन्होंने समझना शुरू कर दिया है. एंड योर अपब्रिंगिंग इज़, जो सारे मुसलमानों की होती है कि बेटा हम पीसफुल लोग हैं, जानवरों का भी ख्याल रखा करो, पौधों को पानी दिया करो, सबका ख्याल रखा करो. ना हमारे इस्लाम में कभी काफिर से नफरत सिखाई जाती है, ना कभी कोई दहशतगर्दी सिखाई जाती है. एंड इमेजिन आप
15-16 سال 20 سال آپ کی عمر ہو رولو اوور نائٹ ہو جائے کہ آپ دہشت گرد ہو، یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے. تو میں چونکہ خود اس ساری ٹرانزیشن سے گزرا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ خود پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اچھا یہ چیز جو ہے نا خود پڑھنا، سیلف ریلائزیشن یا ایکچولائزیشن ہونا، یہ بہت لیٹر اسٹیج میں جا کے ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ جس سے وہ باہر جاتے ہیں یا ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جا کے رہتے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے میس پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں ان کو مرنا ہے. تو وہ چیز ہم کہاں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے جو اسلام کے ساتھ جا کے جو کہ میں نیکسٹ جنریشن کی اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ اب جو بچے جو اسلام پڑھ رہے ہیں نا ان حالات میں، یہ آلموسٹ اسی چیز سے گزر رہے ہیں جس سے میں گزرا یا بہت سے اور لوگ باہر جا کے گزرتے ہیں. اس لیے کہ جو چیلنجز ہمیں باہر تھے وہ پاکستان کے اندر آ گئے ہیں. اب ڈراموں کی صورت میں ہمارے مذہب کو چیلنج کیا جاتا ہے. یونیورسٹیز میں ایتھیزم کو پھیلانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. لبرلزم کو ایک طرح کا عقل کا معیار بنا دیا گیا ہے. ہمارے ٹیلی ویژن پہ جو نیشنل ہیروز آتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ مور اور لیس وہ اسلام بیزاری ہوتے ہیں. جو ہمارے کریٹ کیے جاتے ہیں سورٹ آف تھاٹ لیڈرز وہ بھی اسلام بیزار ہوتے ہیں. تو اب جو ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے جو اب ایون آج میں ایک یونیورسٹی میں تھا، میں آئی واز امیزڈ کہ میں نے وہاں پہ وہ لڑکیاں وہ بچیاں دیکھی جو کسی زمانے میں میوزک کنسرٹس وغیرہ سارا کچھ کرتی تھی، لیکن اب وہاں پہ نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں بیکاز وہ اس کی صاحب حال ہو گئی ہیں. تو اس جنریشن سے جو آگے نسل آنے والی ہے ان کی اس لیے بہتر ہوگی بیکاز یہ جنریشن اب دین کو سیکھ رہی ہے. دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ. اس لیے میں اگلی نسل سے میں زیادہ ہوپ فل ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بات کریں ایتھیزم کی تو اور سائنٹسٹ اور مسلمان جو ہے آپ اگر لنک کرا جائے، دیکھا جاتا ہے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں ایتھیزم کی طرف ان کے قبضے میں، یا پھر سادہ سائنٹسٹ وہی والے آپ کے گروپ پہ. ٹھیک ہے. تو اسلام اور سائنس کا اگر آپ لنک کرنا چاہیں تو آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ کیا اسلام سائنس کے اگینسٹ ہے، روکتا ہے کہ زیادہ تحقیق نہیں کرنا، یا یور ٹیک آن دس؟ میں اس سوال کی پریمس سے ہی میں اتفاق نہیں کرتا ود اے لاٹ آف رسپیکٹ ٹو یو. کیا اسلام میتھس سے روکتا ہے؟ کبھی یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا؟ نہیں. دیٹس دی آنسر. سائنس کون سی باڈی آف نالج ہے جو اینٹی اسلامک ہو؟ آپ اگر سوال یہ ہے کہ کیا کرسچینٹی اسلام کے خلاف ہے یا اسلام بت پرستی سے روکتا ہے اور اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ، شور آپ نے کائنات کو ایکسپلور کرنا ہے، اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے. تو 800 سے زیادہ ورسز قرآن کی ایسی ہیں جو آپ کو سائنٹیفک پروسیس میں انگیج کرنے کی پہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں. کائنات کے رموز کو سوچو، غور و فکر کرو، اپنے اندر دیکھو. لیکن جو سائنٹیفک باڈی ہوتی ہے، جو مسلم سائنٹسٹ ہے، وہ تو اس سے کہتے نہیں ہے کہ آپ دین الگ رکھیں، جو ریسرچ کے اندر آپ آ رہے ہیں آپ اپنا دین لے کے نہ آئے. تو اس کانٹیکس کے اندر یہ دینی لوگ نہیں کہتے، وہاں وہ غیر دینی کہتے ہیں نا. غیر دینی کہتے ہیں. اینڈ وہ کیوں کہتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ. آپ میرے مذہب کو چیلنج کر سکتے ہیں، میں آپ کی اس نظریے کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اس کول میتھڈولوجیکل نیچرلزم، جو کہ برانچ آف فلاسفی جو پازٹ کرتی ہے کہ جب ون یو انگیج ود سائنس تو سپر نیچرل یا دیان یا خدا ان معاملات کو آپ باہر رکھیں. مائی کوشچن از کیوں میں باہر رکھوں؟ گیو می اے ریشنل آنسر. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات اتنی پرفیکٹ ہے، اگر میں اس سے یہ نتیجہ ڈیرائیو کرتا ہوں کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، دیٹس اے لاجیکل ایکسرسائز. وائی شوڈ آئی ڈینائی دیٹ؟ بیکاز آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے تو اپنے لیے بنا کے رکھیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار اپنا دین اپنے پاس رکھا کرو، تو میں کہتا ہوں آپ اپنا یہ نظریہ اپنے پاس رکھا کریں. میں تو دین کی روشنی میں سائنس کو پریکٹس کرنا چاہتا ہوں. ہو آر یو ٹو ٹیل می ادروائز؟ لیکن ایک طرح سے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا یا اس کی طرف نہ جائیں، منکر نہ ہوں، لیکن آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں اچھا یہ چیز اسلام بھی یہ کہتا ہے یا پھر آپ کا مذہب بھی کہتا ہوتا ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آئسولیشن کے اندر پریکٹس کرنا، آپ کسی سے انفلوئنس نہ ہو، آپ پریکٹس کریں، اس کے بعد دیکھیں جو فیکٹ ہوتی ہے وہاں پہ موو کریں. ہمارا یہ تھیم ہی نہیں ہے. یہ کرسچینٹی کا تھیم ہو سکتا ہے جہاں پہ 6 دن آپ کی اور 1 دن خدا کا ہے. تو آپ 6 دن سائنس کر رہے ہیں تو اس طرح کریں، 1 دن جا کے عبادت وغیرہ کر دیں. ہمارا ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الخالق ہے اور انسان کو انکریج کیا گیا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ایکسپلور کرے. دیٹ از سائنس. اسی کی روشنی میں وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرے. دیٹ از آلسو پارٹ آف سائنس. دیٹ از آلسو پارٹ آف یور ریلیجن. اللہ تعالیٰ نے فلاسفی آف سائنس، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے، رسول آل عمران کی 2 آیات میں بیان کی ہے. تبصرہ کیا ان لوگوں پہ کہ جو کائنات کی، یہاں پہ اسپیسیفکلی کوزمولوجی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک جنرل پرنسپل ہم اسے ڈیرائیو کرتے ہیں آف سائنس، کہ وہ لوگ جو کائنات کے امور پہ، اس کے رموز پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں سمری کے طور پہ بتایا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ الہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وچ از ٹو سے کہ ان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ان کو خدا سے دور نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی اس تھوڑی سی عقل کو استعمال کر کے جو کچھ بھی ڈسکور کرتے ہیں، اس تھوڑی سی عقل کی بیس پہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر دیتے کہ خدا نہیں ہے. ہمیں تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ سائنس کے ساتھ انگیج کرو، یو ہیو ٹو.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اس دنیا میں صرف نمازوں کے لیے بھیجا تھا؟ وہ تو فرشتے ہم سے بڑی بہتر پڑھ لیتے ہیں. اٹس اے لاٹ مور دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ کریں. ایتھیسٹک سائنس جو کہ ایتھیسٹ نے جس قبضہ کیا ہوا ہے, اینڈ تھنگز لائک سائنٹیفک ریڈکشنزم اینڈ سائنٹزم, بائی دا وے جو ایتھیسٹک اپروچ ہے وہ سائنس کی نہیں ہے, وہ سائنٹزم کی ہے. اب یہ بات پاکستان میں اگر میں کسی لبرل سے یا کسی اس طرح کے نظریات رکھنے والے آدمی سے پوچھوں تو وہ مجھ پہ جھوٹ کے الزام لگا کے آگے بڑھ جائے گا کہ ان کی ٹینڈنسیز بھی بڑی ہاسٹائل ہوتی ہیں. اب سائنٹزم نہیں ہے. سائنٹزم ایک ایسی تھیوری ہے, ایک فلاسفی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ریالٹی تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. آئی ایگری ود دا فیکٹ کہ سائنس کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں, لیکن صرف سائنس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے, بیکاز دیر آر بگر پرابلمس. کہ سائنسدانوں نے خود یہ طے کیا ہوا ہے کہ میٹر فزکس از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف سائنس. وہ فلسفے کا پرابلم ہے, سائنس کا پرابلم نہیں ہے. اب جتنی بھی میٹر فزیکل اینٹیز ہیں وہ آپ کی سوچ ہے, آپ کا شعور ہے, آپ کا فہم ہے, آپ کا غصہ ہے, آپ کے جذبات ہیں. آئدر آپ کہیں کہ یہ ریالٹی ہی نہیں ہے, یا آپ مانیں کہ یہ ریالٹی ہے, بٹ دین سائنس از ناٹ گڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ دوز. نہیں, اگر ریالٹی کو اگر میں نے سمجھنا ہے, فار ایگزامپل آپ اگر سائنٹزم کی بات کریں, فار ایگزامپل کہ کائنات کیسے بنی, ٹھیک ہے, آپ جائیں موو کریں تھرو سائنٹیفک وے, اس میں آپ اسلام کو تھوڑا الگ رکھیں, باقیوں کو الگ رکھیں, موو کریں, آپ کی کیا فائنڈنگ. اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلم سائنٹسٹ کو آپ بھول جائیں جو اسلام کیا کہتا ہے. ہیلپ می انڈرسٹینڈ, جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھیں یا دور رکھیں, what does that mean? فار ایگزامپل اگر اسلام کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارا ایز اے مسلم بلیو ہے, ہم اس پہ کرتے ہیں, ہم اس سے اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن سائنٹیفک ریسرچ سے ہم جاتے ہیں, لیٹ سے دنیا 6 دن میں بنی ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, بگ بینگ تھیوری وہاں تک پہنچی ہے, سمپل وہ جائیں اس چیز میں انفلوئنس وہاں پہ نہ کریں, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مطلب انفلوئنس کس طرح سے کریں؟ آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو سائڈ پہ رکھیں اور سائنس کریں, what does that look like in reality? مطلب اگر کوئی چیز اگر آپ کو اسلام کہہ رہا ہے یا سائنس, اگر آپ کو کوئی سائنٹیفک چیز اسلام یا اللہ تعالیٰ کا قانون کہتا ہوتا ہے یہ چیز اس طرح سے ہوئی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نالج موجود ہے, لیکن فرام ڈیٹا جو اویلیبل اس پہ جا کے آپ ریسرچ کریں, اس کے بعد جا کے موو کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا قطعاً کہ آپ نعوذ باللہ مشرک یا منکر ہو جائیں, آپ ریسرچ اس کے بعد دیکھیں, اچھا ٹھیک ہے, ہاں اس اللہ نے بھی جس طرح سے وضو کی ایگزامپل لے لیں کہ وضو کے فائدے مسلمان سائنٹسٹ نے ڈرائیو کیے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ہم یہاں تک پانی وغیرہ لگاتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں, 1400 سال پہلے حضرت وسلم نے ہمیں اس چیز سکھائی. اب جا کے سائنٹیفک وہ چیز کہتی ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس کے بالکل فائدے ہیں. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح سے موو کریں, اس کے بعد اگر ڈرائیو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے فرام ان دس پرسپیکٹو. صرف آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ اگر اس پرسپیکٹو میں جائیں گے تو پہلے تو آپ کو ایک ریشنل کیس بلڈ کرنا ہوگا کہ آپ مذہب کو دور رکھیں ہی کیوں. میں جب میتھس کر رہا ہوں تو میں نہیں کہتا کہ مذہب کو دور رکھیں. میرے میتھس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بزنس کر رہا ہوں جس میں مجھے میتھس کی ضرورت ہے تو میرا مذہب تقاضا کرتا ہے کہ تم نے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے, تو I'm using maths with an honest intent. I don't have to separate these two. جب میں سائنس کی بات کر رہا ہوں, فار ایگزامپل اگر میں بایولوجسٹ ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں, بٹ if I were one, تو میں اگر جینیٹکس پہ ریسرچ کر رہا ہوں یا کسی اور چیز پہ کر رہا ہوں, تو میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کو سائڈ پہ رکھو اور اس کو سائڈ پہ رکھو. دا ریزن میں یہ نہیں کہوں گا کہ سائنس میں ہیومن انٹرپریٹیشن کی لمیٹیشن ہمیشہ رہتی ہے, وچ از دا ریزن کہ دنیا کی بڑی بڑی سائنسی تھیوریز ایک وقت پہ آ کے غلط ثابت ہو جاتی ہیں. اگر قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو میرا ایمان ہے کہ یہ الخالق العالمین نے لکھی ہوئی ہے. اگر کرنٹ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ میری اس کے ساتھ اکورڈ نہیں کر رہی ہے تو میرا وے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو سائڈ پہ رکھو. بالکل اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں میں, لیکن اس میں کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ آپ کریں, اس کے بعد دیکھیں سائنٹیفک طریقے اتنے میچور نہیں کہ وہاں تک پہنچ پا رہی ہے. بینگ مسلم ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے. نہیں, دیکھیں سائنٹیفک طریقہ ایک اور چیز ہے, انٹرپریٹیشن ایک اور چیز ہے, رائٹ. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, آپ کو پتہ ہے جو انرشیا, جی بالکل, جو میس جو چیز چل رہی ہے اور جو انرشیا چیز, رائٹ, اور جب تک اس کو وہ چیز روکتی نہیں ہے وہ ویسی چل رہی ہے, مطلب اتنی رہی نہیں چاہیے. That's wrong. You know why that's wrong? ایک ورڈ کی رانگ ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے بیچ میں, جسٹ ون, پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے. اٹس ناٹ کہ دوسری چیز نہیں روکے گی, اٹ ایکچولی از کمپلیٹلی the other way around. Friction doesn't mean what we are given the idea to be. اب اگر یہ چیز سائنس کی دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے تو میں قرآن میں فار ایگزامپل اس کے کوئی اپوزٹ چیز لکھی ہوئی ہے تو میں کہوں کہ یار قرآن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ثواب کے لیے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں اس کو اہمیت دے رہا ہوں. whereas reality is کہ this is a flawed understanding of word. It's a wrong translation.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ قرآنک انڈرسٹینڈنگ سے ڈفرینٹ ہو، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے اس لیے کہ میرے اوپر ایک لمیٹیشن ہے آف بینگ ہیومن. میں کل بھی غلط ثابت ہو سکتا ہوں، وچ از دا ریزن کہ بہت سی ایسی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں جو کہ خدا کا اسکرپچر، وہ بھلے بائبل میں جو بچی خوشی صورت رہ گئی ہے اس صورت میں ہو یا قرآن کی صورت میں ہو، اگر اس میں کہیں اختلاف پایا گیا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان کتابوں کو اپنے آپ کو چینج کر کے سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ الائن کرنا پڑا، لیکن یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ایونچولی وہ انڈرسٹینڈنگز الائن ہو کے قرآن کی طرف آ گئی. ایز این ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1920s تک، دس ایکچولی از اے گڈ ایگزامپل، میں نے کسی لائیو پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی. I'm sorry میرا جواب لمبا ہو رہا ہے, but I just want to conclude it with something to understand here. Let us say کہ میری اور آپ کی کنورسیشن ہو رہی ہے 1905 میں, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار قرآن اور سائنس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا تھا, بٹ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کہ کائنات تو ہمیشہ سے ہے. That would have been a huge problem, کیونکہ yes 1905 میں یہی سائنٹیفک کنسنسس تھا, but by 1927 یہ کنسنسس ختم ہو گیا. Now we were able to see the red shifts in the movement, and finally we got to the Hubble, and finally we, with the beautiful language of Fred Hoyle, now we understand Big Bang. But by 1905 آپ کا ایمان میرا ایمان اس وجہ سے خطرے میں پڑ جاتا ہے اس لیے کہ ہم اسے علیحدہ کریں اسے علیحدہ. لیکن 1905 میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو یار یہ آج تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, کل چینج ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, قرآن اس کا کلام ہے, ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے. 1927 تک مطلب جو آپ کی بات ہوگا میں کمپریہینڈ کروں, ایک چیز اگر سائنٹسٹ نے کوئی چیز انالائز کی ہے بائی دا ٹائم اگر وہ چیز اسلام کے اگینسٹ ہے تو بینگ اے مسلم سائنٹسٹ مطلب ہمارا ایمان یہی ہے کہ ابھی تک سائنس یہاں تک پہنچی وہاں تک نہیں جا سکتی, کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن جو ویسٹ کے سائنٹسٹ اچھا وہ اس کو ہی بائبل مان لیتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ سر. یہ ایک لنگوسٹک مونوپولی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کہتی ہے اور یہ سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے. نہ سائنس کچھ کہتی ہے اور نہ سائنس کہیں پہنچتی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین سائنٹیفک اینڈ سائنٹسٹک. جو سائنسدان کا ویو ہے جس پہ کچھ اور سائنسدان اتفاق کر رہے ہیں تو وہ سائنسدان کا ویو ہے. سائنس از ناٹ اے باڈی آف نالج. سوائے چند لوز کے اٹس اے پروسیس آف ڈسکوری. یو ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ جسے آپ کہیں کہ اکارڈنگ ٹو سائنس یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اکارڈنگ ٹو ریلیجن شراب حرام ہے یا حلال ہے, اٹس اے گڈ کویسچن. اکارڈنگ ٹو ریلیجن آپ سور کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, اٹس اے گڈ کویسچن. بٹ اکارڈنگ ٹو سائنس نن آف دیٹ اپلائز بیکاز دیر از نو سچ باڈی آف نالج جس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ جو چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہیں کیونکہ اس کا تو تعلق آپ کی مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. مطلب وہ جو اس کا بہتر طریقہ ہے نا وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آج تک ہم انسانوں کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, بٹ اٹ کین بی رائٹ اٹ کین بی رانگ. کل یہ چینج بھی ہو سکتی ہے جو دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز آئی تھنک دس ول میک اے لاٹ آف کلیئرٹی فار پیپل کہ ون آف ریزنز کہ ہم انسان کی عقل کی بیس پہ ڈسکور کی گئی چیزیں جن کو ہم سائنس کہتے ہیں یا سائنٹیفک کہتے ہیں اس کو ہم معیار نہیں بنا سکتے کہ سائنس کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ یہ آن گوئنگ رہتی ہے, وچ از ٹو سے کہ یہ ہمیشہ ون آف دا بیوٹیز آف سائنس از دی انسرٹنٹی آف اٹ. قرآن از سرٹن. میں اپنی انسرٹنٹی کو معیار بنا کے ایک سرٹن کتاب پہ ججمنٹ اپلائی نہیں کر سکتا. اٹ ول ناٹ میک اینی سینس. تو بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ ابھی تک ہم اب یہ سمجھ پائے ہیں جس کی بہت سی چیزیں ہمیں ثبوت کے طور پہ قرآن میں بھی ہمیں اس کی مل جاتی ہے ویلیڈیشن. کچھ چیزیں شاید ایسی ہوں کہ قرآن کا کچھ اور دعویٰ ہے, لیکن ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کل چینج ہو سکتی ہے. بالکل ویل سیٹ. اچھا بفور موونگ تھا کہ ہم اکانومی کے پارٹ پہ چاہیں لاسٹ پارٹ سیکولرزم کے اوپر بات کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے. ایک ویو دیکھا جاتا ہے کہ جناح صاحب اپنی زندگی کے اندر کافی ویسٹ کے ماحول میں ڈھلے ہوئے تھے, اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. انفیکٹ 1954 تک پاکستان کا پی ایم بھی نان مسلم ہو سکتا تھا. تو کیا لیاقت علی خان اس ٹائم جناح کیا وہ چاہتے تھے سیکولر پاکستان اس ٹائم پہ؟ اس کی واٹس یور ٹیک آن دس؟ نہیں, کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. اس کے لیے میں نے 2 ٹرمز کوائن کی ہیں, قائد جیکنگ اینڈ اقبال جیکنگ.
جو کہ ہمارے سیکولرز کرتے ہیں. ان کا اپنا بیچاروں کا تو کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے, لیکن جنہوں نے بنایا ہے بیسٹ یہ ہے کہ چلو یار ان کو اگر ہم سیکولر کسی طرح سے ثابت کر دیں تو پھر ہمارا کیس ویلڈ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. آئی آلویز آسک اے کویسچن, بہت سی جگہ میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پاکستان بنانا ایسا نہیں کہ لوگ اٹھے اور اس کو کہا چلو پاکستان بناتے ہیں. سالوں پہ محیط کمپین تھی, فرام 1940 to 1946, سالوں پہ محیط. لوگ گھر گھر جاتے تھے, پاکستان کا کیس لوگوں کو سمجھاتے تھے, گلی محلوں میں جلسے ہوتے تھے, سوال ہوتے تھے, ان کے جواب ہوتے تھے, ایونٹس ہوتے تھے, تقریبیں ہوتی تھی, گھر گھر جا کے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے, ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ سارا اس لیے کر رہے تھے کہ وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے؟ اس ٹائم پہ سیکولر کی سمجھانا ان کو, کیونکہ جو لوگ تھے وہاں پہ ان کی اتنی لٹریسی ریٹ تھی نہیں, ان کو بس یہ تھا کہ اپنے نیا ملک بنانا ہے, اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکیں ہم, ان کا یہ پوائنٹ تھا. تھینک یو سر, کہ ہم ایسا ملک بنانا ہے جہاں پہ ریلیجن کو پریکٹس کر سکیں. تو یہ کروڑوں لوگوں کی ڈیموکریٹک اسٹرگل, ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور کہیں کہ نہیں جنا سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. سیکولر کے اندر بھی تو لوگ اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں نا, وہ تو الگ کر دیتے ہیں. وہیں پہ بھی کر سکتے تھے, پاکستان علیحدہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈیا بھی تو سیکولر ہی بنا تھا نا, وہی رہتے. دیر واز اے پرابلم دیر, رائٹ. قائد اعظم کی کسی تقریر میں آپ کو ورڈ سیکولر نہیں ملے گا, لیکن اسلامک بہت جگہ مل جائے گا. کتنے جگہ پہ تو قائد اعظم نے غصے سے بھی جواب دیا کہ آپ لوگ کیوں مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون کیسا ہوگا, شرعی قانون ہوگا, ایسا ہوگا کہ آپ کو شریعت پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. ڈز دیٹ لک لائک اے سیکولر کنٹری؟ پیپل آر ویری کلیئر ان دیئر آئیڈیاز. قائد واز ویری کلیئر. ایک 11 اگست کی تقریر رکھی ہوئی ہے جو کہ 11 اگست کی تقریر 100% اسلامک تقریر ہے. میثاق مدینہ میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودی اپنے معاملات پریکٹس کر سکتے ہیں, آزادی ہے اس میں, تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے, آپ اس میں آزاد ہیں. دیٹ از ٹو سے کہ کسی ہندو پاکستانی کو اسلامی تقریبات کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مسلمان پاکستانی کو ہندو کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ذاتی معاملات میں آزاد ہیں, لیکن ملک آپ کے ذاتی معاملات پہ نہیں چلتا. ایک کولیکٹیو لیجسلیٹو فریم ورک ہوتا ہے, وہ اسلامی ہوگا. ود ان دیٹ آپ کے کیا معاملات ہیں, آپ اپنی مذہب کو کیسے پریکٹس کر رہے ہیں, ایز اے مائنورٹی کیسے کر رہے ہیں, ایز اے میجورٹی کیا کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹ اس میں آ کے انٹرفیئر نہیں کرے گی. وہ تو اسلامی نظام ہے یہی. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کی جنہوں نے اتنی محنت کر کے پاکستان بنایا, قربانیاں دیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر شفٹ کرنا عذاب ہے. تو جہاں پہ آپ صدیوں سے رہ رہے ہوں اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ جائیں, اور اس لیے جائیں کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے بہتر وہاں پہ ملے گا. تو وہ بہتر کیا تھی؟ زمین کا ٹکڑا تو نہیں تھا, وہ بہتر وہ شریعہ ڈریون لائف تھی کہ جہاں پہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اسلامی زندگی گزار سکیں. ہمارا سیکولر اٹھ کے نہیں وہ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا لیکن اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا. what does that even mean? مسلمانوں کے لیے بنایا تھا کہ مسلمان وہاں پہ کیا کریں, رام کریں, نائٹ کلب میں جائیں, کیا کریں, اسلام پریکٹس کریں. what kind of logic is that? الفاظی میں لوگوں کو الجھا دو کہ نہیں اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا. اسلام کیا کوئی ایک زندہ چیز ایسی ہے جس کو کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے, کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لوگوں کی کولیکٹیو اسلامک پریکٹس کا نام ہی اسلام ہے. تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا تو اسلام کے لیے بنایا تھا نا. رائٹ. اچھا چلے موو کرتے ہیں ٹاپک, ہم موو کرتے ہیں اکانومی کی طرف. بات کری جائے اکانومی کی تو پاکستان بڑے سخت حالات سے جا رہا ہے, قرضے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہیں اور سلوشن نظر نہیں آتا. امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک ڈیفیسٹ بہت زیادہ پاکستان کے اندر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اسٹرگل کر رہا ہے, لیکن آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ انڈیا کو دیکھا جائے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے, انڈیا کی اکانومی کافی اچھی جا رہی ہے, لیکن آپ اس کے کرٹک ہمیشہ اس کے ماڈل کر رہے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ میں آج کل اس کا ماڈل کا کرٹک ہوں, ہمیشہ نہیں رہا نا. وہ جو ہمیشہ والی بات ہے تو انڈیا وہ خود بھی رہا ہے, یعنی کہ انڈیا بناتے انہوں نے سوشلزم کی جھونک ڈال دی ہے. ورسٹ ایکسپیریمنٹ. یہ تو 1991 کے بعد سوویت بلاک ٹوٹنے کے بعد انڈین اکانومی جو ہے تھوڑی سی لبرلائز ہوئی, بٹ وہ لبرلائز اس طرح سے ہوئی کہ دیو ٹیکن اے ویری رانگ ڈائریکشن. تقریباً 10 سال پالیسی چینج کا آپ کو لگتا ہے ٹائم کہ آپ کی پالیسی کے ثمرات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. سو 1991 to 2001 انڈیا کے پاس وہ ٹائم تھا جس میں, اور 1991 میں انڈیا کے بہت برے حالات تھے, جتنے آئے پاکستان کے ایسے برے حالات. آئی تھنک انڈیا لاسٹ ٹائم IMF میں بھی 91 کے اندر گیا تھا. آئی تھنک ویری ویری بیڈ اسٹیٹ, بہت برے حالات تھے. تو اس کے بعد پھر 2001 میں پاکستان میں دہشت گردی وغیرہ اسٹارٹ ہوئی, پاکستان کمپلیٹلی رانگ ڈائریکشن میں چلا گیا. انڈیا کو کھلی آزادی تھی, وہ سارا کچھ کر سکتا ہے. لیکن میں انڈین اکانومی کا کریٹک اس لیے ہوں کہ فور جسٹ اے میٹر آف ایکسپریشن, انڈین اکانومی اولیگارکس پہ کھڑی ہوئی ہے.
انڈیا کے لوگ امیر نہیں ہوئے. آئی کال اٹ نمبر یوفوریا. وہ نمبر یوفوریا کا شکار ہیں. وہ $600 بلین پڑا ہوا ہے, یا تقسیم کرو پر ہیڈ کتنا بنتا ہے, اراؤنڈ $400 پر ہیڈ. ایز اے ریزن کہ پر کیپٹا اگر آپ جی بی ڈی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو انڈیا تو ٹاپ 100 میں بھی نہیں ہے, بہت نیچے ہے, بہت غربت ہے, بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. امیر ہوئے ہیں وہ اولیگارکس جو اس وقت مودی صاحب کے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو فار ایگزامپل 2017 میں انڈیا کی ٹوٹل ویلتھ کا 58% انڈیا کے ٹاپ 1% ایلیٹ کے پاس تھا. انٹرسٹنگ. اس سے اگلے سال مور دین 70% ایکیومولیٹڈ ویلتھ ود ان ایئر صرف 1% کے پاس تھی. باقی لوگوں کے پاس کیا ہے؟ انڈیا کی آدھی سے زیادہ آبادی انڈیا کی, ان کے پاس کولیکٹیولی اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا انڈیا کے 1% کے پاس ہے. دیٹس اے ویری مچ ان سورٹ آف اس میں اولیگارک ماڈل اس لیے کہتا ہوں کہ آگے وہ ان کو انڈیا کے پاس پیسہ ہے, لیکن وہ انڈیا کی صرف ایک 1% رچ ایلیٹ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, انہی کی IT کمپنیز ہیں, ان کے اراؤنڈ سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ انڈیا کی نہ کوئی ایسی میجر ایکسپورٹس ہیں کہ جو دنیا کے لیے نیسیسری ہیں, نہ انڈیا کا پولیٹیکلی کوئی سگنیفیکنٹ پلیئر ہے, نہ اس کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے جو ویسٹ کے پاس ہے کہ پوری ایک سویلائزیشن ہے جس میں کئی ملک کھڑے ہوئے ہیں, یا چائنا خود اتنا بڑا ہے کہ اس کی دنیا میں کئی جگہ پہ ایسے تعلقات ہیں کہ ان لوگوں افریقہ کے کئی ملک ہیں کہ جن کی اکانومی چائنا پہ ڈپینڈ کرتی ہے. انڈیا پہ کیا ڈپینڈ کرتا ہے؟ کوئی ڈپینڈ نہیں کرتا ہے. غربت وہاں پہ بہت زیادہ ہے, اور یعنی کہ فرٹیلیٹی ریٹ اگر دیکھیں وہاں پہ جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ 69% بچے وہاں پہ جو مجموعی طور پہ جو بچے فوت ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, 69% آف دیم آر بیکاز آف میل نیوٹریشن, جسے لٹرلی کہتے ہیں بھوک سے مر جانا. یہ وہاں پہ حالت ہے. اتنی بری اکانومی اس برے طریقے سے, اور نمبرز بھی اس طرح سے کوکڈ اپ ہیں کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرتبہ GDP انہوں نے اپنا کیلکولیٹ ایسے کیا کہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے, اپنی مرضی سے ہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں انڈین اکنامک ماڈل سے امپریسڈ نہیں ہوں بیکاز آف دیز ریزنس کہ وہاں پہ 1% لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں, باقی 15-20 کروڑ لوگ ابھی تک وہاں پہ بیچارے ایسے ہیں کہ بیسک ٹوائلٹ کی فیسلٹیز ہو گئی, ہائیجین فیسلٹیز ہو گئی, یہ ان کے پاس نہیں ہے. بیماری وہاں پہ اتنی زیادہ لیکن ان فیوچر جا کے وہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ اگر ماڈل دیکھا جائے وہاں پہ آپ کی انڈسٹریز لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے آج وہ آپ کا غریب طبقہ ہے, اسکول سے باہر ہے, چپلیں نہیں ہیں, واش روم نہیں ہے, لیکن ڈاؤن دا لائن جا کے اس کے پاس ایٹ لیسٹ وہ انگریڈینٹ تو تیار ہونا شروع ہو گئے نا. IT کمپنیز ٹھیک ہے آن کرنا 1% کے پاس ہے, لیکن امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ایجوکیشن وہ بہتر نہیں ہے. نو دیٹس دا پرابلم. کیونکہ انڈیا کا دیکھیے, اگر آپ کی اکانومی, ایک انڈین اکانومسٹ نے بات کہی ہے کہ اگر آپ کی اکانومی جاب کریشن نہیں کر سکتی ہے دین forget it. انڈیا میں حالت یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ جاب لیسنس کی جو حالت ہے, آئی تھنک کوئی کچھ ہزار ویکینسیز تھیں, میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کتنی تھی, اینڈ 12.5 million people applied for that. ہمارا تو خبر آ جاتی ہے نا بڑی اس طرح سے کہ وہ اسٹیڈیم بھرا پڑا, یہ ہمارے پرابلمس ہیں. اینڈ دا ریزن آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونس کہ لانگ رن میں پاکستان کی اکانومی انڈیا سے بہتر پرفارم کرے گی بیکاز وی آر کانشیسلی اویئر آف آور پرابلمس. انڈینز آر سفرنگ فرام دس نمبر یوفوریا. وہ GDP دیکھو, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی دیکھو, وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اٹس اے بگر کنزیومر مارکیٹ دیٹ میکس اٹ بگ. اٹ از ناٹ اے بگر اکانومی بیکاز اٹ ہیز ہیوج ایکسپورٹس. وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں, بہت بڑی مارکیٹ ہے, بڑے لوگ ہوں گے, زیادہ چیزیں انڈیا میں کھپیں گی. اور دیکھو ہمارے پاس iPhone آ گیا ہے, پاکستان کے پاس سیمسنگ کب سے آیا ہوا ہے, وی آر اوکے ود اٹ. ٹھیک ہے, ملکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں دوسرے ملکوں میں, دیٹس فائن. سیمسنگ از بگر دین iPhone. مقابلہ چلتا رہتا ہے, بٹ ایز وی اسپیک سیمسنگ از ایکچولی ڈوئنگ بیٹر دین iPhone. بٹ دیٹ کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ نمبرز کے پیچھے, جو ہیڈ لائن GDP بیسیکلی یوفوریا, مجھے اس سے پرابلم ہے. اینڈ وہ میں انڈیا کے حق میں ہی بات کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھولو. تمہاری گورنمنٹ نے تمہیں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ 370 ریموو کر دیا, کشمیر ہمارا آ گیا. لوگ نہیں پوچھ رہے کہ یار اتنے زیادہ پیسے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یس کشمیر ہمارے پاس آ گیا. وہ چائنا سے جنگ ہو گئی ہے, چائنیوں کو تو ہم تھپڑ ماریں گے, یس چائنیوں کو تھپڑ ماریں گے, بٹ کوشچن شوڈ بی یار انڈیا کے پاس اتنا پیسہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا. میرے حالات جیسے میرے دادا ابو کے تھے ویسے ہی میرے ہیں, پر میجورٹی آف دی انڈینس. اور پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے, پاکستان بھیکاری ملک ہے, یا پاکستان بھیکاری ملک ہے, بٹ ایکچولی میں کیوں نہیں امیر ہو رہا. دس از دا پرابلم کہ وہ لوگوں کو ریئل ایشوز پہ آنے ہی نہیں دیتے ہیں.
ایک یوفوریا میں ان کو مبتلا کیا ہوا ہے. جب بھی انڈین اکانومی میں بات کرو تو بڑے بڑے نمبرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بھوک، افلاس، غربت، خطے غربت سے کتنے پاکستان کی آبادی سے زیادہ لوگ وہاں پہ آج بھی خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. میں انڈیا کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھولو، یہ نمبر بالی ووڈ سے آپ ملک نہیں رن کر سکتے. گیٹ ریئل. ہمارے پرابلمز ہیں but at least we are aware of them so we can solve them. آپ تو پرابلم کو اکنالج ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے اتنا اکانومی کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، اب جہاں پہ پاکستان اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، ڈو یو تھنک کہ پاکستان اکنامک مسئلے سے نکل جائے گا؟ شور، پاکستان آج بھی نکل سکتا ہے. پاکستان 6 مہینے میں نکل سکتا ہے. بٹ دیر آر انٹرنیشنل پرابلمس جو پاکستان کو نکلنے نہیں دیتے. پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری. پاکستان غریب ملک نہیں ہے. جسٹ آسک یور سیلف. آپ کا تو اسپیشلٹی بھی اس پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم کی ہے کہ پاکستان کے پاس $1 بلین کے فورن ریزروز ہیں، لیکن پاکستان میں کبھی فیول کی کمی نہیں ہوئی، پیٹرول اسٹیشن بند نہیں ہوئی کہ فیول کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. لیکن لانگ ٹرم میں ہم نے اپنے اداروں کو یا خود کو سسٹینیبل نہیں بنایا نا. پاکستان اگر بات کریں، پاکستان کی کیش رچ اکانومی ہے، ایسٹ رچ اکانومی نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی ایسٹ رچ اکانومی ہو سکتی ہے. اٹ از این اے پرابلم. پرابلم از انٹرنیشنل پالیٹکس، جہاں پہ ہمارے سیاستدان، ہماری بیوروکریسی پاکستان کے ساتھ دغا کرتی ہے. دے وانٹ ٹو پلے دیٹ گیم کہ جہاں پہ ہمیں فورن ایڈ کے چکر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. ویسٹ والے کبھی بھی آپ کو فورن ایڈ سے باہر نہیں نکلنے دیتے. ایون انڈیا کی اگر ہم مثالیں دے رہے تھے، انڈیا آج بھی فورن ایڈ پہ ہے، لیکن ان کو انویسٹمنٹس کی صورت میں ڈسگائز کیا جاتا ہے. بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ ہر انویسٹمنٹ جو انڈیا میں آتی ہے وہ فورن ایڈ ہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو اس کچھ عرصہ پہلے میں نے ٹویٹ کی تھی تو لوگ بڑا مذاق بنا رہے تھے. اب جب وہ چاند پہ گئے ہیں تو یو کے ایک میڈیا نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، ہماری ایڈ پہ کیوں ہو. تو انڈیا کو تکلیف ہوئی کہ نہیں، آپ نے بھی تو ہمیں لوٹا تھا. سو دے ایکسیپٹڈ کہ ہم آپ کے سے فورن ایڈ لیتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ فورن ایڈ کے ذریعے آپ دیکھیں، جب فورن ایڈ لیتے ہیں تو آپ اپنی اکانومی کو گروی رکھ دیتے ہیں. جب اپنی اکانومی کو گروی رکھتے ہیں تو اپنی پالیسی کو، اپنی سوورینٹی کو گروی رکھ دیتے ہیں. پھر ٹرانسجنڈر جیسے قوانین پاس ہوتے ہیں، پھر عورت مارچ جیسی موومنٹس کریٹ ہوتی ہیں. پھر آپ کے پاس ایک گیٹ وے ملتا ہے ٹو نارملائز دا ویسٹرن انٹرنیشنل آرڈر. پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے فورن ایڈ کی. جس ملک میں کسی بھی آپ یورپ کے موسٹ ڈیولپڈ کنٹری سے پاکستان کا مقابلہ کر کے ہماری عیاشی کا بل دیکھ لیں اور ان کی عیاشی کا بل دیکھ لیں. جرمنی کا ٹوٹل میرے خیال میں اس کا جو مائٹ بی رانگ آن دس، کچھ پڑھے تھوڑا مجھے ٹائم ہو گیا ہے کہ آئی تھنک جرمنی، فرانس اور یو کے، اگین آئی مائٹ بی رانگ اینڈ اف آئی ایم آئی ڈو اپولوجائز بٹ سم تھنگ امنگ دیز لائن کہ ان کا جتنا کولیکٹیو ان کا اسپیس کا بجٹ ہے ان سب کا ملائیں بھی تو پاکستان کی عیاشی کا بجٹ زیادہ ہے. 17.4 بلین ڈالرز بائی دا وے 2021 کی رپورٹ کے مطابق. فری فیول مل رہا ہے سرکاری ملازمین کو، فری بجلی مل رہی ہے، فری سیکیورٹی مل رہی ہے، فری پلاٹس مل رہے ہیں، ٹیکسیشن میں چھوٹ مل رہی ہے. یہ پاکستان کا اندر کا پیسہ ہے. 50% تقریباً بجٹ کا بنتا ہے جو دیا جا رہا ہے. آپ اسی کا 1 بلین ہمارے اب اسپارکو کو دے دیں، 3 بلین آپ ہماری آئی ٹی سیکٹر کو دے دیں. یہ وہ سارے، ابھی بجلی کا آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس 326 ارب روپے میں ہمارا بجلی کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ہمارے پاس 5,500 ارب روپیہ فالتو پڑا ہوا ہے. وہ پیسہ جو کوئی بھی یوز نہیں کر رہا، 5,500 پڑا، صرف 326 ارب چاہیے، بجلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور کس طرح سے حل ہوتا ہے؟ میں نے سینٹر مشتاق صاحب سے بڑی لمبی تفصیل میں سے بات کی ہے. مسئلہ بھی اس طرح سے حل ہوتا ہے کہ 16 روپے پر یونٹ پاکستان کا بجلی کا بل ہوتا ہے صرف 326 ارب کے انویسٹمنٹ سے. یہ غریب ملک نہیں ہے. غریب ہوتا تو جتنا اس کو لوٹا گیا نا کہ آپ کا کولیپس کر چکا ہوتا. اچھا، ڈو یو تھنک کہ 6 منتھ میں آپ نے کوٹ کیا تھا کہ پاکستان ٹھیک کر جائے گا اکانومی کے اوپر؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو آپ دیکھیں، جب آپ کا بوم یا اسپائک آئی ہے فورن ایڈ کے اوپر آئی ہے، پاکستان نے اپنی کوئی انڈسٹری اس سے لگائی نہیں. انڈسٹری کی بات ٹھیک ہے، نمبر بڑے کنڈیوسو ہے، آپ کی یوتھ ہے، آپ کے آئی ٹی کی ابھی یہاں پہ آپ کے پینٹریشن ہونی ہے انٹرنیٹ کی، تو آئی ٹی کے اوپر آپ اچھا خاصا آپ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہو. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ 6 منتھ میں پاسبل ہے، نمبر 1 یہ. نمبر 2، 6 منتھس میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 منتھس میں پاکستان جو ہے وہ ہر بندے کے پاس سونے کا محل آ جائے گا. 6 منتھس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کرتے ہیں. نمبر 1 کرپشن کو ختم کرتے ہیں تو اس سے فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، اور پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ بڑے جلدی آتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ لوگوں کی جو فائنینشیل ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت زیادہ ہائی نہیں ہیں. دیٹ نمبر 1. نمبر 2 پیپل آر انسینلی انٹیلیجنٹ. میں جب یو کے میں تھا تو میرے پاس
پاکستانی آئی ٹی ٹیمز ہوتی تھی, ساؤتھ امریکن آئی ٹی ٹیمز ہوتی تھیں, ایسٹرن یورپین آئی ٹی ٹیمز ہوتی تھی, لیکن جتنا ٹرسٹ میں پاکستانی ٹیمز پر کرتا تھا کسی کے پہ نہیں. بیکاز پاکستانی جتنے بھی میں نے آئی ٹی, میں ایک آدھے پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا, دیر از اے ہیوج پروجیکٹ وی ڈیولپ. جب یہ عرب اپرائزنگ ہوئی تو بلینز آف پاؤنڈس ور شفٹیڈ فرام افریقہ ٹو یو کے. جو بزنس کا طبقہ تھا اپنا پیسہ سیو کرنے کے لیے شفٹ کرا, تو بڑے بڑے آئی ٹی کے پروجیکٹس لگے. اپنا بہت سے ایسے جو میں نے ہیڈ کیے. میری نمبر 1 پرائرٹی ہوتی تھی مجھے پاکستانی آئی ٹی انجینئرز اور ٹیکنیشینس کے ساتھ کام کرنا ہے, بیکاز دیئر لیول آف انڈرسٹینڈنگ از انبلیویبل. وہ پروسیس کو سمجھتے ہی اس وقت ہے جب آپ انہیں نتیجہ بتاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر کام دے دیتے ہیں. یہ ساری یوز ہو سکتی ہے اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کرتے ہیں, گورنمنٹ بیکنگ کرے, پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹرز انویسٹمنٹ کرے اس میں, آئی ٹی کے پروڈکٹس ہم دنیا میں لانچ کریں, اے آئی کے ہم لانچ کریں. پاکستان کے اندر اتنے بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آتی کیوں نہیں ہے وہ سب کو پتہ ہے. ابھی ہمارا میجر پروجیکٹ میں اس کا نام نہیں لوں گا, $40 ملین کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آ کے صرف اس لیے رک گئی تھی کہ جو پالیسی بنی تھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کا روپیہ کریش ہونے والا ہے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا, ایک پیسہ نہیں دیا انہوں نے. پاکستان کا بڑا میجر پروجیکٹ تھا وہ, لیکن وہ لے گئے اینڈ وہی ہوا جو ان کی پریڈکشن تھی کہ یہ پالیسی بنی ہے نا, یہ ٹھیک نہیں بنی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کی پالیسیز چھوڑ دیں, کرپشن چھوڑ دیں, انویسٹر کو کانفیڈنس دیں, there's a lot that we can do. ترقی کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ کے پاس ریسورسز آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور ہیومن کیپٹل ہونا چاہیے ان ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے. پاکستان کے پاس دونوں ہیں. ہماری نوجوان نسل ان ٹرمز آف نمبر جتنی بڑا پورشن ہے پاپولیشن کا, اور جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں, جو ہمارا انٹلیکٹ ہے, اٹس ہیوج کنٹری ان ٹرمز آف پوٹینشیل. مسئلہ پالیسیز کا آ رہا ہے ان یور پرسپیکٹو, کیونکہ اب ایجوکیشن بھی اگر جس ہم بات کریں, ٹھیک ہے نمبر آپ کے ہو جائیں گے, ایک طرف بڑے اچھے نمبر ہے پاکستان کے, جو ڈرونی فگر ہے کہ $80 بلین پاکستان کو دینے ہیں, جو کہ چلے رول اوور کر کے $25 بلین ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ اچانک سے کہاں سے آئے گا. دوسرا پالیسی از اے مین, جو میرے مطابق جو مسئلہ ہے پاکستان کی پالیسی ہم نے بنائی نہیں اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یوتھ ہے, ہم پراؤڈ کرتے ہوتے ہیں, آپ کا کتنا 20 ملین بچہ اسکول سے باہر ہے. ایک تو یہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی, 2.4% کے مطابق بڑھ رہی ہے, وہ بڑھ رہی, اس کو کیٹیگری اسکول نہیں بڑھ رہے. سیکنڈلی جو اسکول ایگزسٹ ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن میں لگاؤ گے تو وہ جا کے ٹھیک کریں گے, ادروائز ڈیزاسٹر ہو جائے گا. بس 2 چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے آپ اچھی طرف لے جاؤ گے, یا پھر وہ آپ کے لیے ایٹم بم خود بن جائے گا وہ. تو وہ چیزیں, تو وہ پالیسیز اور کرپشن, اگین آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہوں گی تو ٹھیک ہو پائے گا پاکستان. آپ نے جتنے ایگزامپلس دیے نا, یہ نہیں پالیسیز کا نتیجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. آزادی ہونی چاہیے. آئی ایبسلیوٹلی بلیو کہ پاکستان کے اندر ایک کمپٹیشن کا ماحول اس طرح سے ہو کہ جتنی بھی ریاستی ادارے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کمپیٹ کریں. سو ہم جو کوآپریشن ہے اس کا شکار نہ ہو جائیں, پرائز پلیٹنگ کے شکار نہ ہو جائیں. پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی آزادی ہو. گورنمنٹ کے جتنے سیکٹر ہیں وہ بیوروکریسی نہ چلائے, وہ پروفیشنلی مینجمنٹ اپنا ادارے ہوں, پروفیشنلی مینج ہوں. ان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں پاکستان کے بدترین حالات کے باوجود ہم نے ایئرپورٹس کی بات کی کہ ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں, ود ان منٹس لوگ آ گئے کہ لوگوں کو پتہ ہے جب گورنمنٹ کی یا ریاست کی بیکنگ ہوتی ہے یو میک اے لاٹ آف منی. اب وہ سرکاری نظام کے تحت, میں کچھ بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دینے لگا ہوں, جب وہ سرکاری سسٹم کے تحت ہیں, بیوروکریسی کے تحت ہیں. میں کئی دفعہ پاکستان سے باہر جاتا ہوں, میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں بائی پروفیشن, آئی کانٹ ہیلپ اٹ. میں کسی جگہ پہ جاؤں تو میری نظر پروسیس پہ بڑی جلدی جاتی ہے کہ کہاں پہ ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں. آپ ایئرپورٹ انٹر ہونے سے لے کر جہاز تک آپ کم سے کم 6 ایسے لوگوں سے گزر کے جاتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے. دے شوڈ ناٹ بی دیئر. اٹس لٹرلی, اس نے پاسپورٹ چیک کیا ہے, 5 میٹر پہ اگلا کھڑا ہے, اس نے بھی چیک کیا ہے. وائی آر یو ہیئر؟ آپ پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے. آپ پاکستان کے اندر آئے ہیں, انٹری کی اسٹیمپ لگ گئی ہے, ٹھیک 8 میٹر پہ ایک بندہ کھڑا ہے, وہ دیکھا اسٹیمپ ٹھیک لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. وائی آر یو دیئر؟ یو شوڈنٹ بی. یہ جب بیوروکریسی کے تحت چیزیں آتی ہیں تو اس طرح کی ہیوج ویسٹیجز آتی ہیں. یہی ایک پروفیشنل کمیٹی کا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو ختم کرے گی, اپنا پیسہ بچائے گی, بیکاز اس نے پیسہ کمانا ہے اپنا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں پروفیشنل مینجمنٹ کے اندر ہونے چاہیے. ڈفرینٹ کمیشن بنا دیں اس کے لیے, نو پرابلم. لیکن یہ وہ چیزیں جو پاکستان کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا کہ پاکستان کے جتنے نئے ادارے ہیں ان کا اسٹائل آف آپریشن ہی پرانے اداروں سے نہیں ملتا. ہماری موٹر وے پولیس ہماری پنجاب پولیس سے نہیں ملتی, رائٹ. ہماری ریسکیو سروس نیا ادارہ ہے. یہ پاسپورٹ آفس وغیرہ جتنے ہیں
they all are performing brilliantly. نادرا وغیرہ سارا، یعنی کہ آپ کو بڑے رسپیکٹ طریقے سے آپ کا اچھا کام ہو جاتا ہے. واپڈا میں جائیں تو نہیں ہوتا ہے، پولیس میں جائیں، تھانے کچہری میں جائیں، نہیں پرانے لوگ بیٹھے ہیں، مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا، وہ ٹائم لگے گا آتے ہوئے. پروفیشنل مینجمنٹ نئے لوگ ان کے حوالے کریں، they will take us very far very quickly. چلیں سر، ہم نے بڑا اکانومی کو ڈسکس کر لیا. آخری پارٹ کے اندر ہم آپ کی لائف جرنی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ تھی، کہاں پہ آپ براٹ اپ کہاں پہ ہوا، اور کیا کوئی خواہ ہوتی ہے نا کہ ڈریم کہ میں نے بڑے ہو کے یار یہ بننا یا یہ فیلڈ میں انٹرسٹ تھا، تو آپ کی وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. میں گجر خان میں پیدا ہوا، پوٹھوہار کا. ڈریمز آئی تھنک آپ کے دل میں تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، they become، جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ادھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں یا ان کو ویلیڈیشن مل جاتی ہے. تو میرے بھی اس طرح کے تو تھے کہ I happen to be a rebel. I must admit at times for no reason, but you know it's a sort of it's something کہ انسان کے اندر ہوتا ہے. تو میرے اندر ایک ریبیلیس ویو ایک ہمیشہ سے رہا ہے، وہ اب بھی ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہم انٹرنیشنل جپسی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، پٹھوار کے لوگ ہیں، بارانی زمینیں ہیں، علاقہ ہے، اس وجہ سے ہم زمینداری پہ تو ڈپینڈ نہیں کرتے، تو ہم بڑے جلدی جابس میں چلے جاتے ہیں. بزنس اورینٹیڈ بھی عام طور پہ ہم نہیں ہیں. تو تھا کہ بڑے ہو کے یہ پروفیشن میں نے اپنایا، لائر بننا ہے، میں نے بزنس مین بننا ہے. بچپن سے فوجی بننے کا بہت شوق. اچھا، بہت جنون کی حد تک شوق تھا. But I think that has something to do with being a پٹھواری. It's a very norm. جیسے میں نے اگر کیا کہ بارانی زمینوں پہ ہم ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی پکی نوکری میں جانا ہوتا ہے. پکی بین دی آپریٹو ورڈ دیر. تو فوج کی نوکری، پکی نوکری. اور واقعی اس کے علاوہ بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے قبرستان میں جاتے ہیں، آگے پیچھے گاؤں میں جاتے ہیں. آئی ڈونٹ ریمبر ہمارے گاؤں کے آگے پیچھے کوئی قبرستان جس میں کسی شہید کی قبر نہ ہو. So that gives you a lot of motivation as well. You know, this is what we are. اور آج سے نہیں ہے، سکندر کی انویژن کے زمانے سے ہیں. We are fighters. ہم نے بڑے لیڈر نہیں پیدا کیے، لیکن ہم نے فائٹر اچھے پیدا کیے. There's a reason کہ 10 نشان حیدر ہیں پاکستان میں، جس میں سے 2 میرے شہر کے ہیں، گجر خان کے. 20%. اب پنڈی کو شامل کر لے تو زیادہ ہیں. ایک زمانہ میں گجرات جب پنڈی کا حصہ ہوتا تھا تو 8 میں سے 6 ہمارے پاس ہوتے تھے. So we have done that a lot. So وہ ایک ڈریم تھا میرا. تو اس کے بعد ارلی اسکولنگ اور کالج وغیرہ وہ بھی گجر خان سے تھا یا پھر اس کے لیے آپ نے موو کیا؟ نہیں، انٹرنیشنل جپسی میں نے کہا نا کہ وہ جو ہم پکی نوکری کی طرف جاتے ہیں، تو ہماری پکی نوکری اوورسیز آپ کہہ سکتے ہیں. تو لیٹ 70s سے میری فیملی جو ہے وہ آنا جانا وہ اسٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میری ارلی ایجوکیشن کچھ پاکستان میں ہوئی، کچھ دبئی میں ہوئی ان 80s، پھر پاکستان، پھر نیدرلینڈس، پھر وہاں سے میرے والد صاحب بڑے ویژنری آدمی تھے، انہوں نے ہمیں کلچر سیکھنے کے لیے واپس پاکستان بھیجا ہوا کہ جاؤ سیکھو اب. تو پھر میں یہاں پہ رہا میٹرک تک میں. اس کے بعد 98 میں واپس نیدرلینڈ چلا گیا، 2001 میں UK. اور پھر تو اتنے ارلی ایج کے اندر وہاں پہ چینج کرنا، کیونکہ انسان اس ٹائم تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ چیزیں سمجھنے کی صلاحیت آ رہی ہوتی ہے. اچھا وہ چیزیں نا وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بار بار چینج کرنا وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ یہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم کہیں کہ آئی ڈونٹ گیٹ اٹیچڈ ود تھنگس اور پلیسز. میں 20 سال UK رہا ہوں اور میں 2021 میں پاکستان آیا ہوں. اینڈ یس مائی سیکولر فرینڈز جو کہتے ہیں پاکستان آ کے ایسی باتیں کرو تمہیں پتہ چلے، مجھے کوئی 2-3 سال 2.5 سال ہو گئے پاکستان میں. اپڈیٹ یور سیلف. اینی وے، تو میں ایک دن بھی UK کو مس نہیں کرتا. میں اس سے پہلے نیدرلینڈس میں اتنا عرصہ رہا، جب میں UK گیا میں نے نیدرلینڈس کو مس نہیں کیا. یو کین سے کہ میں ایک بینگ اے پٹھواری انسٹیٹیوشنلی بے وفا آدمی ہوں. یو کین سے دیٹ. بٹ بچپن سے کبھی میرا یہ نہیں رہا کہ وہ یار یہاں پہ رہ رہے ہیں، نئی جگہ پہ چلے جائیں گے. اٹس آلویز سم تھنگ نیو، سم تھنگ بیٹر. سو اور اس کے بعد آپ کی گریجویشن کس سبجیکٹ کے اندر تھی؟ اور نیدرلینڈ سے تھی گریجویشن؟ کیونکہ میٹرک کے بعد نیدرلینڈ UK تھے. کس سبجیکٹ کے اندر کی تھی؟ LLB. اچھا LLB. آپ نے قانون پڑھا، زبردست. اور اس کے بعد پریکٹس کی ہے قانون کو؟ نہیں، اس کے بعد میں نے MSc کی انفارمیشن سائنسز میں، بزنس مینجمنٹ میں. اور اس کے بعد پھر میں پریکٹس میں نہیں گیا، لیکن میں اکیڈیمیا میں چلا گیا. پھر میں اتفاق کی بات کہ جس یونیورسٹی سے میں نے LLB کی تھی اسی یونیورسٹی میں پھر میں لیکچر رہا اور قانون اور بزنس ہی پڑھاتا رہا. اور کس یونیورسٹی سے آپ نے کی ہے؟ یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر. اچھا، زبردست. وہ تو وہاں کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ تو میرے خیال سے 2010-12 کے اندر اولمپکس کے لوگوں کو بھی آپ ٹریننگ دیا کرتا تھا وہ انسٹیٹیوٹ. ہماری یونیورسٹی کی اسپیشلٹی اسپورٹس سائنسز ہے. ہمارے کچھ انڈین دوست تھے وہاں پہ، وہ تو کہا وہ بہت بہت برا بھلا کہا کرتے تھے UK کو، کیونکہ وہ کہتے تھے یار انہوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے. ہم انڈیا سے پڑھنے آئے ہیں اور یہاں پہ جتنی ریسرچ ہے ہماری اسائنمنٹس دی ہوئی ہیں انہوں نے کہ جاؤ ریسرچ کرو، اور ہم ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ یہ اس کو یوز کر رہے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز میں.
گورا بڑا انٹیلیجنٹ ہے سر. یا شور بڑا انٹیلیجنٹ ہے. تو یس یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر کا بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے. دیٹس ویری ٹرو. اور اس کے بعد پھر آپ نے یونیورسٹی کے ساتھ ایز اے پروفیسر لنک رہے ہیں, لیکچرار, اور LLB ہی پڑھاتے رہے ہیں وہاں پہ. LLB بھی پڑھایا ہے, ایویشن لا بھی پڑھایا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی لا بھی پڑھایا ہے, بزنس لا بھی پڑھایا ہے, ڈیٹا گیدرنگ. تو آل آف سڈن یہ اتنا چینج آنا اور سیکولرزم اور یہ چیزیں فلاسفی پڑھنا, یہ تو میں اس سے پہلے کرتا آ رہا تھا. اچھا, اسٹارٹ سے ان چیزوں کا شوق تھا, مطلب ریڈنگ کے. میں نے بتایا نا کہ 2001 میں جب میں گیا تھا, ویری ہاسٹائل انوائرمنٹ, جس نے مجھے بہت کچھ پڑھنے پہ مجبور کیا تھا. پڑھنے سے مراد مطالعہ, نوٹ کے میں کتاب پڑھنا, کیونکہ اس زمانے میں یہ اتنی زیادہ انٹرنیٹ پہ اتنے ریسورسز نہیں ہوا کرتے تھے, تو لوگوں سے بات چیت کرنا. مائی فادر کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ, ہی از اے لیونگ یونیورسٹی آف تھنگس. تو ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ان معاملات کے بارے میں. پریکٹیکلی ہی ریمینڈ انفیزڈ, وی ریمینڈ انفیزڈ, بٹ ٹروتھ از کہ بہت کچھ اندر سے شیک بھی ہوا ریلیجس بلیف کے, بھائی جس مذہب کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں. یہ تو بڑے بعد میں جا کے پھر ایکچوئل کنیکشن پیدا ہوا کہ وہ جو پہلے تھا امپوزڈ فیملی نے کیا ہوا تھا, ناؤ آئی گوٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. اب مجھے سمجھ لگ گیا کہ اسلام کیا ہے. اسی پروسیس میں فلسفہ بھی پڑھنا, جو میں آج بھی ہر روز میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے سوتا ہوں. اسی میں ہی ایوولوشن, اسی میں سائنسز اور جتنی بھی ایتھیزم اینڈ دس اینڈ دی ادر, there's a lot جو اس زمانے میں ہوا, اور وہ چل رہا ہے آج بھی. مطلب جب تک UK تھے آپ یونیورسٹی کے ساتھ ایز اے پروفیسر اور لیکچرار ہی تھے, یا پھر کچھ اور؟ اچھا, اس کے بعد ایک قسم پاکستان ہے, اور اس کے بعد آپ نے مطلب کیا؟ میرے لیے تھا کہ میں 2018 میں 2018-19 میں میں نے پاکستان آنا شروع کر دیا تھا. یعنی کہ 1998 سے 2018 تک میں صرف 3 دفعہ پاکستان آیا تھا. اس کے بعد پھر جب ٹریننگ بزنس اپنا جو UK میں ساتھ میں کر رہا تھا وہ پاکستان ایکسٹینڈ کیا, تو پھر میرا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا. تو پھر ایک ٹائم آیا کہ پھر مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں, کیونکہ میری ٹریننگز تقریباً ہر 6 ہفتے کے بعد پھر ہوتا تھا. تو اب یونیورسٹی سے اب بار بار چھٹی تو نہیں لے سکتے. اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ٹو میک, کیونکہ آئی لوڈ بینگ اے لیکچرر دیئر. دیٹ پروبلی از ون پارٹ آئی مس, بٹ آئی ووڈ ہیو مس دیٹ ان اینی کنٹری. اس لیے نہیں کہ UK میں تھا, بٹ دیٹ ایز اے ہیومن بینگ جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے ان ڈیولپنگ ادر ہیومنس. اور بزنس آپ کا کس کنسلٹنسی میں کس چیز کے اوپر فوکس کرتے تھے؟ میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں بائی پروفیشن, اور سائیکالوجی سے گہرا تعلق ہے. سو سائیکالوجی از یوزڈ ان ہیومن ڈیولپمنٹ ود ان دا کارپوریٹ کانٹیکس, تو وہ تو ایک اور کارپوریٹ کے کانٹیکس میں ہو جاتا ہے. بٹ آؤٹ سائڈ دیٹ آئی ایم اے لائف کوچ, اور کنسلٹیشن بزنسز کی 2 طرح کی, اسٹارٹ اپ بزنسز اور وہ جو اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو بریک تھرو کیسے کرنا ہے, ہاؤ ڈو وی ٹیک دم فردر. اللہ کا بہت کرم رہا کہ NEA2 اور اس طرح کے جو پروجیکٹس جو یورپین یونین اور برٹش گورنمنٹ کے جوائنٹ وینچرز تھے, تو وہ جو جن بزنس کوچز کو وہ ہائر کرتے تھے ٹو ایکسپلین دی پروگرام اینڈ سو فورتھ, وہ ملک بھر سے جو چوز کیے گئے تھے ان میں سے مجھ فقیر کا نام بھی تھا. اینڈ دیٹ واز بیسکلی ہیلپنگ پیپل بیکم بزنس مین. لاسٹ میں یہ بتائیں کہ پھر بزنس کنسلٹنٹ سب کچھ صحیح چل رہا تھا, لیکن یہ اچانک سے YouTube کے اوپر آنے کا ارادہ, یہ اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ یہ ساحل بھائی کی غلطی ہے. کیا انسیڈنٹ ہوا تھا؟ کرنا تو میں نے ہمیشہ ہی تھا, لیکن میرا آئیڈیا یہ تھا کہ یار پاکستان نئے آئے ہیں, بزنس یہاں پہ کیا ہے, اور کلائنٹس بھی ہمارے جو تھے وہ سارے یہ انٹرنیشنل کمپنیز ہوں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, SDPI کے ساتھ MOU ہوا ہے. اب یہ پاکستان کا پریمیم پالیسی تھنک ٹینک ہے, دوسرا پاکستان کا مین ریاستی بینک ہے, تو اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں. میں صرف 2 کی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اگر یہ ریلیجس باتیں یہاں شروع کیں, جو میرا پروگرام تو تھا, کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ زہر اتنا پھیل چکا ہے لبرلزم کا, تو بڑے جلدی مولوی کا لیبل لگ جائے گا, دیٹ ول بی اے پرابلم. تو بھی اس کو روکتے ہیں. اٹس جسٹ سو ہیپن, اور میرے اندر بڑا ایک ڈیزائر تھا, خون کوڑتا بھی تھا کہ نا آئی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دس, وائی ایم آئی ناٹ. تو اتفاق سے ساحل ادیم صاحب کا ایک میں نے ویڈیو دیکھا اسکرولنگ کرتے ہوئے, جس میں کچھ بچے ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ تم نے اللہ کا کام کرنا ہے تو پھر رزق کی فکر نہ کیا کرو. اینڈ دیٹ کلکڈ, اینڈ اٹ فیلٹ لائک کہ ساحل کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. اینڈ ایون دو میرے ساحل بھائی سے 1-2 معاملات میں تھوڑا سا اوپر نیچے بھی چل رہا ہے, بٹ دس از دا کریڈٹ ویئر جو مجھے دینا ہوگا کہ اگر یہ غلطی ہے تو یہ ان کی غلطی ہے. ڈونٹ پٹ دیٹ آن می.
نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جتنا کافی کم ٹائم وہ آپ کو سننا شروع کیا, لیکن جتنا سن رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے بارے میں کہ آپ ہمیشہ لاجیکل اور فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہو, تو جو کہ آپ کے اگینسٹ بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی چیز اچھی ہے کہ آپ تھوڑا اتنا روم دیتے ہو کہ اس کی بات بھی سنتے ہو, تو وچ از ویری پازیٹیو تھنگ اباؤٹ یو. That's the whole point. I mean, conversation میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ my way or highway. One of the best ways of learning is having conversations, and conversation is a two-way street. You got to listen to other people. چلیں کیسر بھائی, بڑے مزے کی آپ کے ساتھ گفتگو لگی. شروع میں ہم نے سوسائٹی کو ڈسکس کیا, پھر اکانمی, اور آخری میں آپ کی جرنی. بڑا کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی جرنی سے, اور امید کرتا ہوں کہ آڈینس کے ساتھ بھی کافی ایک ویلیویبل ایڈیشن کانٹینٹ ہوئے گا. تو سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف آور شو. کافی مزے کی آپ کے گفتگو لگی. شروع میں ہم نے سوسائٹی کو ڈسکس کیا, دین اکانمی, اور آخری میں جا کے آپ کے لائف جرنی اور اسٹرگل کے بارے میں تھوڑی سی بات کی. آئی ہوپ سو آڈینس وڈ ہیو لائکڈ آور کانٹینٹ. آڈینس اگین تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ. اف یو وانٹ ٹو واچ مور پوڈ کاسٹ لائک دس, دین پلیز اسٹے کنیکٹڈ. خدا حافظ, ٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ.